آپ جو فرما رہے ہیں نا، تو مجھے لگتا ہے یہ اسکرپٹڈ ہے کہ آپ خود جان بوجھ کے وزن ڈالنے کے لیے. تیسر صاحب آپ نے سنا ہوگا جوانی دیوانی ہوتی ہے. کتابوں کے اوپر یہ لکھا ہے، کتابوں کے اندر کچھ اور لکھا ہو. ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، کینیڈا، جرمنی، یو کے قادیانی بڑے غور سے سنتے ہیں آپ کو. کچھ نہ کچھ نہیں، بہت کچھ. مجھے نئی چیز ہضم ہو رہی، عوام کو بھی نہیں ہوگی. میں اس پہ آپ کو آگے چلنے نہیں دینا چاہتا. یہ مرزا غلام قادیانی کی عادات اس کی ساری زندگی میں نظر آتی ہیں. میں ایک عرصے سے قادیانیوں سے سوال کر رہا ہوں، یہ ادھر ادھر سے مراد کیا ہے؟ ان کی معاونت سے مرزا صاحب کی کتابیں ہیں، جب یہ لکھنے والا خود ساتھ ہوگا، اس کی گواہیاں ساتھ ہوں گی. ان دو حوالوں سے مرزا غلام قادیانی کے اخلاق، مرزا غلام قادیانی کی معاشرت، مرزا غلام قادیانی کے معاملات، مرزا غلام قادیانی کی عادات، یہ کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گی. میں ان پر طنز بھی نہیں کرنا چاہتا، تنقید بھی نہیں کرنا چاہتا، اپنی طرف سے بھی کوئی بات نہیں لانا چاہتا. میں گواہی کے طور پر مرزا صاحب اور اس کی اولاد کو پیش کرتا ہوں. اور ان تمام باتوں کا اثر ان کی شخصیت پر اور ان کے پیروکاروں پر کیا ہوا، کیسے ہوا. مرزا صاحب کو خود ابہام تھا، تو بیٹا بھی اسی ابہام کا شکار رہا اور کہہ رہا 1836 یا 1837 میں پیدا ہوئے. یہ ابہام بنتا ہے کہ یا مارجن بنتے ہیں؟ مرزا صاحب کے نام والے مسئلے کو ذرا حل کر لیں. نام پہ تو مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا. نام تو سب کو پتا ہے، بکس پہ بھی لکھا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی. کون نہیں جانتا؟ اب مجھے آپ بتائیں، کیا کوئی بندہ اس طرز سے اپنی پیدائش کی کیفیت کو اور احوال کو بیان کر سکتا ہے؟ یہ مرزا غلام قادیانی کا بچپن ہے. ایک جیب میں گڑ کا ڈھیلا رکھتے تھے اور ایک جیب میں مٹی کا ڈھیلا رکھتے تھے. جو سہانا بچپن ہے، تو اس کے سائے میں جو جوانی ہے، اب اس کی طرف چلتے ہیں. اب یہ 700 روپے کی پینشن آج کے دور میں کروڑوں روپے کی رقم. اور دوسرا والا جس سے اس کی معاشرت کھل کر آتی ہے، اس کے معاملات بھی کھل کر سامنے آتے ہیں، وہ اس کے نکاح کا والا. بشیر احمد ایم کی یہ عورت مرزا قادیانی کی پہلی بیوی ماں لگتی ہے نا، اور وہ اپنی ماں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پھجے دی ماں. مرزا غلام قادیانی نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی اور 3 کے بارے میں دعویٰ کی. آپ کو آپ کے مذہب، آپ کو آپ کے مذہبی پیشوا ان کی کتابوں ہی کی پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین. ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم مرزا غلام قادیانی کی شخصیت پر ایک سیریز شروع کریں گے، اور اسی وعدے کے مطابق آج ہم اس سیریز کی پہلی قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. یہ سیریز محض ایک تاریخی تجزیہ نہیں ہے، بلکہ ایک علمی، تحقیقی اور فکری مکالمہ ہے، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمان اور قادیانی دونوں احباب مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت، زندگی، دعووں اور ان کے نظریات کو خود جانیں، سنیں، پرکھیں اور پھر ایک منصف مزاج ذہن کے ذریعے خود فیصلہ کریں. اسی مقصد کے تحت ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک کے تمام مراحل اور واقعات کے اوپر کچھ پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ان کی پیدائش، ان کی خاندانی اور تعلیمی پس منظر، نفسیاتی رجحانات، تحریری مزاج، ان کے ابتدائی دعوے، مہدویت اور مسیحیت تک کا ایک لمبا سفر، اور ان تمام باتوں کا اثر ان کی شخصیت پر اور ان کے پیروکاروں پر کیا ہوا، کیسے ہوا. یہ بہت اہم ترین پوائنٹ ہے کہ ان تمام چیزوں کا اثر ان کی اپنی شخصیت پر اور ان کے پیروکاروں پر کیا ہوا، کیسے ہوا. اس سب کے بارے میں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن میں آپ سے یہ بات کہتا چلوں کہ یہ سیریز محض تنقید کے لیے نہیں ہے، بلکہ تحقیق، صداقت اور رہنمائی کے جذبے کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے. اور اس محاذ پہ کام کرنے والی ایک گلوبل شخصیت جن کو میں اپنے پروگراموں میں اکثر دعوت دیتا رہتا ہوں، وہی آج کے میرے اور اس سیریز کے انشاءاللہ مہمان ہوں گے. میری مراد ہے جناب منیر احمد الوی صاحب. السلام علیکم منیر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. جزاک اللہ. ویلکم. تو کہاں سے شروع کریں گے آج؟ حسب وعدہ. مطلب؟ مرزا صاحب کی سن ولادت اور پیدائش سے. لیکن اس میں تو کچھ الجھاؤ نہیں ہے؟ سلجھائیں گے. سلجھا پائیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ. ان کی معاونت سے مرزا صاحب کی کتابیں ہیں، جب یہ لکھنے والا خود ساتھ ہوگا، اس کی گواہیاں ساتھ ہوں گی، تو بات آسانی سے سلجھے گی اور انشاءاللہ دلچسپی کا مرکز بھی بنے گی اور دلچسپی کا ذریعہ بھی ہوگی. پھر تو منیر صاحب صرف یہ ایپیسوڈ ہی نہیں، یہ تو پھر پوری سیریز انشاءاللہ بڑی جاندار ہوگی، کیونکہ آپ گواہ اور گھر کے گواہ ساتھ لے کے آئیں. بالکل. آخر تک، وفات تک ترتیب یہی رہے گی کہ جو بات کی جائے گی تو اس پر مرزا صاحب کی کتابوں کو بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا. منیر صاحب، میں نے تو آپ کی طرف بال پھینکی تھی، لیکن آپ نے تو سوال کی بجائے ایک دعویٰ کر دیا جی کہ آپ اس کو سلجھا پائیں گے. جی تو اب میں اپنا اختیار واپس لیتا ہوں، اور پہلا سوال پھر میں ہی آپ سے کرتا ہوں جی. کہ کوئی شخص پیدا ہو گیا تو یہ تو ایک ہسٹوریکل ڈیٹ جو ہوتی ہے، وہ تو ایک ہسٹوریکل ایک فگر ہوتی ہے بس. تو اس کا کسی کے سچا یا جھوٹا ہونے سے
کوئی تعلق بنتا ہے؟ تیسر صاحب، مرزا صاحب کی سن ولادت اور اس کی جو پیدائش ہے یہ فقط کوئی تاریخی حیثیت کی حامل نہیں ہے، بلکہ اگر آپ قادیانیت کو اور مرزا صاحب کو سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے مرزا صاحب کی سن ولادت کو جاننا ضروری ہے، اور پھر مرزا غلام قادیانی کی پیش گوئی کا تعلق مرزا صاحب کی سن ولادت کے ساتھ ہے، اس وجہ سے بھی سن ولادت کو جاننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہو اور گیا۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی پیدائش کے جو احوال اور جو کیفیات بیان کی ہیں اس سے بھی مرزا صاحب کی شخصیت کھل کر سامنے آتی ہے اور بہت سے معاملات حل ہوتے اور سلجھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس وجہ سے سن ولادت اور پیدائش ان دونوں کو جاننا ضروری ہے۔ اچھا، یہ تو ایک بڑی میرے لیے ایک شاکنگ بات ہے کہ انٹرسٹنگ بھی ہے کہ ڈیجٹ کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ احوال اور کچھ حالات ہیں ایسے پیدائش کے وقت کے۔ جی، پیدائش کے جو احوال انہوں نے بیان کیے ہیں اور جو کیفیات خود مرزا صاحب نے کیفیت بھی ہیں بیان اس کی ہیں میں۔ ان کو جاننے سے مرزا صاحب کی شخصیت Very interesting۔ کھل کر سامنے آتی ہے، وہ چلیں گے تو سامنے آ جائے گی۔ یس پلیز۔ جی تیسر صاحب، مرزا صاحب کی سن ولادت سے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 13۔ جی بالکل۔ اس کا صفحہ نمبر 157 کا یہ عکس میرے پاس ہے۔ مرزا صاحب نے یہاں پر اپنا کچھ تعارف پیش کیا ہے، اپنا تعارف بیان کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اب میری ذاتی سوانح یہ ہے کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی اور میں 1857 میں 16 برس کا یا 17 برس میں تھا۔ اب تیسر صاحب، یہاں قابل غور بات یہ ہے جی کہ مرزا صاحب نے اپنی سن پیدائش تو لکھ دی 1839 سے 40 میں، لیکن نیچے جا کے کیا لکھا ہے کہ 1857 میں میری عمر 16 برس یا 17 برس تھی۔ اگر تو آپ 1839 سن پیدائش مانیں تو پھر 1857 میں مرزا صاحب کی عمر کتنی بنتی ہے؟ 18 سال۔ 18 سال۔ اور اگر آپ مرزا صاحب کی سن ولادت 1840 مانیں جی تو پھر 1857 میں مرزا صاحب کی عمر بنتی ہے 17 سال۔ بالکل۔ اوپر کی عبارت کے مطابق مرزا صاحب کی عمر بنتی تھی 1857 میں مرزا صاحب کی عمر بنتی تھی 17 برس یا 18 برس، جی۔ لیکن مرزا صاحب لکھ رہے ہیں کہ 1857 میں 16 برس یا 17 برس کا تھا۔ ایک منٹ منیر صاحب، آپ نے بھی مجھے کہا کہ بڑا غور طلب حوالہ ہے۔ جی جی ہم عوام ہیں، ہم تو عوام کے لحاظ سے سوچتے ہیں ایک شخص جس کے اتنے بڑے بڑے دعوے اور ختم ہی نہیں ہوتے، بے شمار دعوے، بے شمار دعوے ہیں، جی۔ وہ 2 سطریں نیچے۔ نہیں 2 سطر نہیں ہے، 1 سطر نیچے۔ اچھا، 1 سطر۔ جی، پہلی سطر میں سن پیدائش ہے اور دوسری سطر میں 1857 کا ذکر ہے۔ منیر صاحب، صرف 1 سطر کے نیچے جی اتنے بڑے دعووں والا بندہ بلنڈر کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، آپ اس کو بڑی آسانی سے آگے چل رہے ہیں اور آپ آگے چلتے جا رہے ہیں۔ مجھے یہاں رک کے کچھ عوامی لحاظ سے سمجھائیں کہ ہم اس کو کیسے ہضم کر لیں کہ اتنے بڑے دعوے ایک طرف اور ابتدائی ہو رہی ہے اور اس میں بھی اتنا بڑا بلنڈر۔ جی تیسر صاحب، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بڑی غلطی ہے، اور معمولی سمجھ والا بھی وہ یہ کہے گا کہ یار دیکھیں مرزا صاحب تو 16 17 17 18 میں فرق نہیں جانتے، تو پھر آگے انہوں نے اپنی معاملات کو، اپنی بات کو کیسے چلانا ہے، کیسے ثابت کرنا ہے۔ یہ تو مرزا صاحب کی تحریرات میں جو اغلاط ہیں، جو تضادات ہیں، اس پر تو انشاءاللہ آئندہ چل کے کوئی مستقل پوڈ کاسٹ ہوگا، لیکن ابھی سر دست مجھے یہ بتانا ہے کہ 1839 یا 40 میں مرزا صاحب کی سن ولادت ہے، اور اس پر نیچے والی سطر گواہ بن رہی ہے کہ 1839 40 ہی ہے۔ پھر اس کے بعد مرزا اچھا، اب ہمارے ناظرین پھر یہ جاننا چاہیں گے کہ 1 سطر نیچے تضاد شروع ہو گیا تو یہاں سے لے کے تضاد کہاں تک چلتا ہے؟ کیونکہ پچھلی پوڈ کاسٹ میں آپ نے بتایا تھا کہ بیٹا بھی بیچ میں آ جائے گا۔ جی، سن ولادت کے بارے میں مرزا صاحب کی کتابوں میں ایسا تضاد نہیں ہے۔ اچھا، یہ بہت اہم کلیئر کر جی، دیا۔ مرزا صاحب یہی کہتے ہیں کہ 1839 سے 40۔ مرزا صاحب نے اپنے والد کی وفات پر جو اپنی عمر لکھی ہے اس کے مطابق بھی مرزا صاحب 1839 سے 40 میں پیدا ہوئے۔ مرزا صاحب نے 1901 میں لیکچر دیا، اس لیکچر میں جو اپنی عمر بیان کی ہے اس کے مطابق بھی مرزا صاحب کی سن ولادت 1839 سے 40 ہی بنتی ہے۔ پھر اپنے مرنے سے، اپنی وفات سے کوئی 2-3 سال پہلے جو انہوں نے لکھا ہے اس کے مطابق بھی مرزا صاحب کی عمر 1839 40 ہی بنتی ہے۔ لیکن چونکہ اس سن مرزا صاحب کی اس سن ولادت کو لیں اور ادھر سے سن وفات کو لے تو مرزا صاحب اپنی پیش گوئی میں جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل سارا وہ جی ان کی جو پیش گوئی ہے نا، ہاں پیش گوئی، جس کا حاصل یہ تھا کہ مرزا صاحب کی عمر 74 سال سے 86 سال کے درمیان ہونی چاہیے، اور مرزا صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ اے مرزا تیری عمر 80 سال، 3-4 سال زیادہ یا 3-4 سال کم، پھر کسی جگہ لکھا
5-6 साल ज़्यादा, 5-6 साल कम, किसी जगह लिखा 80 साल के करीब, और हासिल मैंने अर्ज़ किया कि 74 साल से 86 साल के दरमियान में होनी चाहिए थी पेशगोई के मुताबिक। पेशगोई के मुताबिक। लेकिन आप सन विलादत को लें, सन वफ़ात को लें, तो 70 साल से पहले पहले मिर्ज़ा साहब की वफ़ात साबित होती है। अब कादियानियों के लिए एक मुश्किल मसला था। अब कादियानियों ने इसको कवर कैसे करने की कोशिश की है कि मिर्ज़ा साहब का जो बेटा बशीर अहमद दम्मे, जिसने मिर्ज़ा कादियानी की सीरत पर, उसकी ज़िंदगी के अहवाल वाक़यात पर किताब लिखी है, वो सीरतुल महदी जी। इस सीरतुल महदी की जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 150 का यक्स मेरे पास है। इसमें उन्होंने मिर्ज़ा साहब की तफसीलात को लिखा है, खुलासा कि कब पैदा हुआ, कब उसने क्या किया। तो उसमें इसने लिखा है कि मिर्ज़ा साहब 1836 या 1837 में पैदा हुए। मिर्ज़ा साहब को ख़ुद इबहाम था 1839 या 40, तो बेटा भी इसी इबहाम का शिकार रहा और कह रहा है 1836 या 1837 में पैदा हुए। ये इबहाम बनता है, इबहाम ये इबहाम बनता है कि या मार्जिन बनता है, इस पे बात। जैसे साहब आप असल में कादियानियत को जानते हैं, इस वजह से आप गहराई तक पहुंच गए हैं। ये इबहाम रखा है मार्जिन लेने के लिए, लेकिन आप इस तरफ आए नज़रा 1836 या 37, ये सफ़ा नंबर 150, और यही सीरतुल महदी, यही बेटा सफ़ा नंबर 76 पर लिखता है कि मिर्ज़ा साहब 1836 में पैदा हुए, और लिखता है फिर आगे अपनी कौम को और अपनी जमात को नसीहत करते हुए लिखता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जब कि हज़रत मसीह मौद की पैदाइश की तारीख़ मुअय्यन तौर पर मालूम हो गई है, यानी अब फिक्स हो गई है, अब शुक्र है, हम अगले किसी और यानी टॉपिक मिर्ज़ा पे साहब जाएंगे। ने गैर मुअय्यन बयान की थी, गैर यकीनी बयान की थी, ये भी पुख्ता अहम, नहीं थी ये भी अहम रुक के सोचने वाला पॉइंट। जी। और मैंने हतमी तौर पर और मुअय्यन तौर पर शुक्र है, बयान कर दी कि शुक्र। 1800 नहीं, शुक्र नहीं, आगे चलिएगा आप ज़रा, 1836 सन विलादत है। फिर वो आगे लिखता है कि हमारे अहबाब अपनी तहरीर व तकरीर में हमेशा इसी तारीख़ को बयान किया करें ताकि हज़रत मसीह मौद की तारीख़ पैदाइश के मुतालिक कोई बहाम और कोई इश्तिबाह की सूरत ना रहे, और हम लोग इस बारे में एक मुअय्यन बुनियाद पर कायम हो जाएं। अब इसी किताब के अंदर वो कह रहा है 1836-37 नहीं, 1836 है, और ये मुअय्यन हो चुकी, फिक्स हो गई। और अपनी कौम को कह रहा है आइंदा के बाद आपने इसी को बयान करना है। लेकिन तयस्सर साहब यही बेटा फिर अपनी किताब, इसी किताब सीरतुल महदी, इसकी जिल्द नंबर 3 के सफ़ा नंबर 76 पर क्या लिखता है? वो कहता है कि मिर्ज़ा साहब की सन विलादत 1935 है। अच्छा, फिर बदल गई जी, चूँकि वो गैप लेना चाह रहा है ना, मार्जिन लेना चाह रहा है, और फिर यहीं बस नहीं की, यही सीरतुल महदी वाला सीरतुल महदी 3 नंबर जिल्द सफ़ा नंबर 194 पे लिखता है कि मिर्ज़ा साहब की उम्र सन विलादत 1833 या 34 है। अच्छा, अब लास्ट 33 तक हम पहुंच गए। 33 या 34 है। फिर आगे यही सीरतुल महदी वाला एक और नई तहकीक लेके आता है और कहता है, ये भी मुझे कसम से ऐसा लगता है कि जैसे आप मजाक कर रहे हैं, आप ऐसे अगर यस यानी साहब। रैशनल बुनियादों पे मैं देखिए, मैंने कहा मैं अवाम हूँ, हाँ मेरे तो जहन में जो आएगा मैं वो पूछूंगा। जी हमारी ये सीरीज़ है, जी तो ये एक समझ लें कि मैं 25 करोड़ अवाम का एक नुमाइंदा बैठा हूँ। जी 25 करोड़ नहीं, 1.5 करोड़ मुसलमान, 1.5 अरब मुसलमानों का। मैं उर्दू दान का चले समझ लें तो फिर जी, वो ठीक है। बड़े सगीर का हो गया। जी आप जो फरमा रहे हैं ना, तो मुझे लगता है ये स्क्रिप्टेड है कि आप खुद जानबूझ के वजन डालने के लिए इतनी डेटे को बदल जी, सकता है। स्क्रिप्टेड है, लेकिन मेरा नहीं है सर। ये मिर्ज़ा साहब के बेटे का है। ये यहाँ से उसने- आगे जाना मेरा बनता नहीं है कि इतने बड़े बड़े दावे हैं, तो बंदा देखे ना कि कोई मिसाल के तौर पे कि कोई अगर कोई दरवाज़ा काटता है तो वो उसको पहले मेजर करता है। वो कहते हैं ना कि थिंक ट्वाइस बिफोर कटिंग, या इस तरह का कुछ। देखिए जी, अगर आप तो इन्होंने दुनिया को मनवाना था। आपने जब झूठ को सच साबित करना होता है तो फिर आपकी बात में तजाद आ जाता है। इतना भी नहीं आ सकता, मैं मानता हूँ आ गया। जब इतना आपने तजाद- बड़े झूठ को साबित करना होता है, इससे ज्यादा ताजाद आ जाता है। जब आना तजादात पर चाहिए। जाएंगे, नहीं आना चाहिए, ये एक अलग उन्वान है। लेकिन जब आप झूठ को सच साबित करना चाहेंगे, जितना बड़ा झूठ होगा उतना ज्यादा तजाद होगा, जितना बड़ा झूठ होगा उतना बड़ा गैप और मार्जिन आपको देना पड़ेगा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 39 से शुरू हुई और पीछे 33 तक के 40 से हवाले, शुरू हुई। 40 से 33 तक 39 तो साल। आगे 7 साल के। 33 तक तो आगे थे, ये 1932 का है। लो, ये सन विलादत 1932 का है। ये मिर्ज़ा साहब का वही बेटा सीरतुल महदी में लिख रहा है।
اور پھر سر اسی پر بس نہیں ہے، یہ مرزا صاحب کی اسی بیٹے کا کارنامہ اور ہے۔ سیرت المہدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 74 وہ لکھتا ہے کہ ایک نئی تحقیق ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ اس اعتبار سے مرزا صاحب کی سن ولادت 1831 ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی پوڈ کاسٹ میں میں نے بتایا تھا کہ 1831 سے 1840 تک مرزا صاحب کی سن ولادت بنتی ہے، 9 سال اور نیچے آئے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ مرزائی 9 سال ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جی وہ اس کی سبب بھی میں عرض کر چکا تھا، وہ جو 80 سال والی پیش گوئی ہے اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے، تو جو آپ کی بات تھی نا کہ سن ولادت ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے، فقط تاریخی حیثیت نہیں بلکہ سن ولادت کا مرزا صاحب کی صداقت کے ساتھ اور اس کے کذب کے ساتھ تعلق ہے، اس کے دعووں کے ساتھ، اس کی پیش گوئی کے ساتھ تعلق ہے، اس وجہ سے اس پر تفصیلی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ مرزا صاحب کی سن ولادت ہے، جو مرزا صاحب کے بقول حتمی طور پر 1839 سے 40 ہی بنتی ہے۔ تیسر صاحب مرزا صاحب کی سن ولادت کے حوالے سے تفصیلات تو آپ کے سامنے آئیں۔ میں نے جو کہا کہ مرزا صاحب کی پیدائش کو لیں تو خود مرزا صاحب نے اپنی پیدائش کی جو کیفیات اور احوال بیان کیے ہیں اس سے بھی مرزا صاحب کی شخصیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ مرزا صاحب نے اپنی پیدائش کے جو احوال تریاق القلوب میں لکھے ہیں۔ تریاق القلوب یہ روحانی خزان کی جلد نمبر 15 میں موجود ہے، اس کا عکس ہے میرے پاس۔ یہ مرزا صاحب روحانی خزان جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 489 پر اپنی پیدائش کے طریقے کو بیان کرتے ہیں، اور لکھا کیا ہے کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ یہاں لکھا ہوا پڑا آپ نے، یعنی یہ ورڈ نکلا آپ کے ہے کہ یہاں لکھا نہیں میرے نہیں ہے، یہ مرزا غلام قادری نکلا نے خود نکلی جو لکھا ہے کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، دوبارہ سن لیں، میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں کوئی لڑکی یا لڑکا پیدا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ یہ نکلی اور نکلا، پیٹ سے نکلی، پیٹ سے نکلا، وہ نکلی، میں نکلا، یہ مرزا صاحب کے اپنے الفاظ ہیں، یہ میں نے صرف نقل کی ہیں، میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں۔ انٹرسٹنگ۔ ہاں، اور حیا مانے ہیں مجھے، ورنہ میں اس پر تبصرہ کروں تو آپ کے سامنے بات اور زیادہ کھل کے، بلکہ میں ایک اور حوالہ پیش کروں، یہی تریاق القلوب روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 482 483 جی، اس پر مرزا غلام قادیانی نے اپنی ولادت کو بیان کرتے ہوئے ابن عربی ایک بزرگ تھے، ان کی پیش گوئی کا سہارا لیا ہے، اور اس کے آخر میں کیا لکھتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوگی۔ کہتا ہے ابن عربی نے کہا تھا کہ اس جو آخری بچہ آئے گا خاتم الاولیاء ہوگا، جو مہدی ہوگا، اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوگی جو اس سے پہلے نکلے گی، اور اس کے بعد نکلے گا، اس کا سر اس دختر کے پیروں سے ملا ہوگا، یعنی دختر معمولی طریق سے پیدا ہوگی کہ پہلے سر نکلے گا اور پھر پیر، اور اس کے بعد اس کے پیروں کے بعد بلا توقف اس لڑکے کا سر نکلے گا، جیسے کہ میری ولادت اور میری ہمشیرہ کی ولادت اسی طرح ظہور میں آئی۔ اب مرزا صاحب یہاں کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اور کیا تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ پہلے میری بہن پیدا ہوئی اور اس کے بعد میں پیدا ہوا اور میرا سر میری بہن کے پیروں میں تھا۔ ایک عبارت ہے اس میں تو وہ کھل کے لکھتا ہے کہ میرا سر جو ہے میری بہن کی ٹانگوں میں تھا۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ کیا کوئی بندہ اس طرز سے اپنی پیدائش کی کیفیت کو اور احوال کو بیان کر سکتا ہے؟ مجھے تو یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا اس کو بتایا، یعنی کہ وہ اس وقت تو وہ ایک بچہ تھا، تو یہ بعد میں بتایا کس نے، پھر وہ اس بتانے والے کے الفاظ کیا ایسے تھے یا آگے جا کے مرزا صاحب نے خود ان کو کرپٹ کیا؟ یعنی میں تو وہ سوچ رہا ہوں، سوالات تو بہت سے ہوتے ہیں، میں نے حیا کہا مانے ہیں، ورنہ میں تو کچھ اور، مجھے بھی حیا مانے ہے، ورنہ سوالات تو بہت سے ہوتے ہیں۔ میں خود یہ سوال کرتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کو اس کی ولادت کے یہ احوال کس نے بیان کیے، اور مرزا غلام قادیانی کو اس کی ولادت کی کیفیات کس نے بیان کی ہیں؟ میں خود یہ سوال کرتا ہوں، یہ نکلا نکلی جیسے لفظ کوئی شریف آدمی بول سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ میرا اپنا قادیانیوں سے سوال ہوتا ہے کہ مرزا صاحب اس طرز ولادت کے اس طریقے کو بیان کر کے، اس کیفیت کو، اس حال کو بیان کر کے، کیا اپنی ماں کی عصمت پر حملہ نہیں کر رہے؟ بالکل
اب یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ اس کی پیدائش کو لیں تو اس کی پیدائش سے بھی بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اب کھلی بات کہ اس نے جس انداز سے بیان کیا یہ کوئی انداز شرافت والا ہے, یہ انداز کوئی اخلاق والے کا ہے, یہ انداز کوئی حیا والے کا ہے. ویٹ اے منٹ منیر صاحب, جی کیا میں ایک سوال اپنا دوبارہ دہرانے لگا ہوں جی. کہ کیا بچہ اپنی پیدائش کی کیفیات کو اس طرح جانتا ہے؟ نہیں, اس کی یادداشت میں ایسی بات نہیں ہو سکتی, نہ ہی ہوتی ہے. پھر اسکرپٹ کیا ہے؟ تیسر صاحب ابھی میں نے وہ جو ابن عربی کی بات کی نا, پیچھے وہ گیم چل رہی ہے. اصل میں مرزا صاحب نے ابن عربی کی عبارت کہیں پڑھی تھی اور اس میں خاتم الاولاد اور آخری بچے کے احوال کچھ بیان کیے گئے تھے. پھر مرزا صاحب نے یہ تریاق القلوب میں روحانی خزانہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 482 اور 83 پر ابن عربی کی عبارت کو نقل کیا. اچھا. اور وہ عبارت عربی میں ہے, اور پھر اس کا ترجمہ کیا تو ترجمے رد و بدل کیا, اور رد و بدل کرنے کے بعد اس نے کہا کہ جس بچے کی پیشگوئی ابن عربی نے کی تھی اور ابن عربی نے جس طرز پر بچے کی ولادت کو بیان کیا تھا اس پیشگوئی کا مصداق میں ہوں, اور میری ولادت بھی اسی طرز پر ہوئی ہے. اس نے اس چیز کی طرف نہیں دیکھا کہ اس ایسی گفتگو اور ایسے انداز کو لوگ کیا محسوس کریں گے, بس اس نے پیشگوئی کا مصداق بننے کے لیے بات کہی تھی. یہ ایک الگ سے بات ہے کہ ابن عربی مرزا غلام قادیانی کے نزدیک قابل حجت نہیں ہے, چونکہ وہ وجودی نظریات کے تھے, اور مرزا قادیانی وجودی نظریات والوں کو لا مذہب کہتا تھا, دہریہ کہتا تھا, اور پھر کسی بزرگ کی کوئی پیشگوئی ہو بھی آئی نہیں وہی ہو جو مرزا غلام کا بیان کر رہا ہے, رد و بدل بھی نہ کیا ہو, تب بھی اس کی پیشگوئی کسی کی صداقت کی دلیل نہیں بنے گا. اول تو ابن عربی مرزا غلام قادیانی کے نزدیک وجودی نظریات رکھنے کی وجہ سے حجت نہیں. پھر دوسرا مرزا صاحب نے اس کی پیشگوئی کو اور اس کی عبارت کو نقل کیا تو ترجمے میں رد و بدل کیا اپنے پہ فٹ کرنے کے لیے. اور تیسری بات وہی کہ مرزا صاحب کو زیب نہیں دیتا تھا اتنے بڑے دعوے اور اس طرز کی گفتگو کو نقل کرے اور اپنی پیدائش کی اس طرح تفصیلی احوال اور کیفیات کو بیان کریں. بہرحال مرزا صاحب کی جو پیدائش کی کیفیات کو بیان کرنا ہے, احوال کو بیان کرنا ہے, یہ بھی اسی بات کی طرح رہنمائی کرتی ہے کہ آدمی ایسے کردار کا نہیں تھا اور یہ آدمی ایسے معیار کا نہیں تھا جس معیار پر اور جس کردار کا قادیانی سے مانتے ہیں. منیر صاحب یہ کافی شافی ہو گیا میرے خیال سے, جس نے تحقیق کرنی ہے دیکھنی ہے وہ کافی ہے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, آگے چلیں, ذرا بچپن کے کچھ احوال پہ آئے نا, وہ انٹرسٹنگ ہو گئے. سر رکو ذرا صبر کرو. جی آپ تھوڑی دیر رکیں, بچپن پر جاتے ہیں. مرزا صاحب کے نام والے مسئلے کو ذرا حل کر لیں. نام پہ تو مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا, نام تو سب کو پتہ ہے, بکس پہ بھی لکھا ہے مرزا غلام احمد قادیانی, کون نہیں جانتا. جی قادیانی یہ تو جانتے ہیں کہ اس کا نام کتابوں پر مرزا غلام قادیانی لکھا ہے جی, لیکن اس کی تفصیلات اور اس میں موجود الجھنیں, بلکہ آپ یوں کہ اس میں جو مرزا صاحب نے رموز اور اسرار چھوڑے ہیں اور جو ان کی اولاد نے اپنے ابا جی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے, وہ تفصیلات قادیانی جماعت اور ان کے افراد کے پاس شاید نہ ہوں. میرا خیال ہے دنیا میں پھر ہمیں کہیں اور نہیں ملے گا کہ نام میں بھی رموز اور اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کے تضاد. آپ ذرا مجھے موقع دینا تو میں آپ کے سامنے کچھ کھولتا ہوں. یہ میرے لیے بھی ایک نئی بات ہے اور بڑی شاکنگ ہے, اس لیے میں نے کہا کہ نام پہ تو ہم آگے چل چکے ہوں گے. آپ نے کہا کہ مرزا صاحب کی کتابوں پر مرزا صاحب کا جو نام درج ہے مرزا غلام احمد قادیانی, بالکل ایسے, اور یہی نام قادیانی جانتے. جی, مرزا قادیانی نے وہ نام جو اس کے باپ دادا نے رکھا, جو اس کے والدین نے رکھا, وہ اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. کتاب کا نام ہے کتاب البریہ, روحانی خزانہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 162. مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے کہ میرا نام غلام احمد ہے, میرے والد کا نام غلام مرتضیٰ ہے, میرے دادا کا نام عطا محمد ہے, اور میرے پردادا کا نام گل محمد ہے. یہاں مرزا غلام قادیانی اپنا پیدائشی نام ذکر کر رہا ہے کہ میرا پیدائشی نام جو والدین کی طرف سے گھر والوں کی طرف سے ملا وہ غلام احمد ہے. پھر ایک اور عبارت ہے میرے پاس, وہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 190 کی عبارت ہے. مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ میرے دل میں ڈالا گیا کہ اس وقت بجز اس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا بھی نام نہیں. یہاں پر اس نے کہا میرا نام صرف غلام احمد نہیں ہے بلکہ غلام احمد قادیانی ہے, اور دل میں ڈالا گیا. ہاں, اور دل میں, یعنی اللہ نے کہا کہ اس وقت دنیا میں کسی کا نام بھی غلام احمد قادیانی نہیں ہے, یہ تیرا ہی نام ہے. یعنی اس نے قادیانی کے لفظ کو غلام احمد کا
مستقل حصہ بنا دیا اور کہا کہ میرا پورا نام غلام احمد قادیانی. اور یہ بات اہم ہے کہ وہ ساتھ اس کے اوپر جو ویٹیج ڈال رہا ہے کہ یہ اللہ نے اللہ نے سب سے اہم بات تو یہ ہوئی نا. جی بالکل, اللہ نے میرے دل میں ڈالا. پھر آگے خطبہ الحامیہ, وہ جلد نمبر 16, روحانی خزانہ جلد نمبر 16 میں موجود ہے. یہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 53 پر مرزا غلام قادیانی کہتا ہے سمانی ربی احمدہ, اللہ نے میرا نام احمد رکھا ہے. اب 3 نام ہوئے. ایک نام مرزا غلام قادیانی کہتا ہے غلام احمد, باپ دادا نے رکھا. دوسرا نام کہتا ہے اللہ نے میرا نام مجھے بتایا کہ تیرا نام غلام احمد قادیانی ہے اور اس نام کا دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے. اور تیسرا کہتا ہے کہ میرا نام اللہ نے رکھا ہے احمد. یہ 3 نام مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میرے ہیں. اب یہاں پر میرا قادیانیوں سے ایک سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ مرزا غلام قادیانی کا نام غلام احمد ہے, تو پھر مرزا غلام قادیانی نے جو کہا کہ میرے دل میں ڈالا گیا کہ میرا نام غلام احمد قادیانی ہے, وہ تو پھر رد ہو گیا. پھر جو مرزا نے کہا کہ میرا نام میرے رب نے احمد رکھا, تو وہ نام بھی رد ہو گیا. پہلے 2 والے بھی رد ہو گئے. ہاں, اور اگر آپ مرزا قادیانی کے نام کے بارے میں یہ کہیں کہ مرزے کا نام غلام احمد قادیانی ہے, تو پھر جو ابا اجداد نے نام رکھا, باپ دادا نے نام رکھا, وہ غلط. اور یہ جو تیسری عبارت میں نے پیش کی ہے خطبہ الحامیہ کی, سمانی ربی احمدہ, کہ میرے اللہ نے میرا نام احمد رکھا, یہ نام گیا, اس کو جھٹلایا جائے گا. اور اگر آپ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کو لے لیں, اس کی کتابوں پہ لکھا ہے مرزا غلام احمد قادیانی, اس کو لیں تو یہ تینوں باتیں جھٹلائی جاتی ہیں. یہ تینوں عبارات اور تینوں نام جھٹلائے جاتے ہیں. ناموں میں اتنے اختلافات, مزید آ رہا ہے, اختلاف مزید آ رہا ہے, لیکن آپ پہلے بات پوری کریں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, بلکہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, جی ناموں میں بھی اتنے اختلافات, جی تو کیا یہ بھی اسکرپٹڈ ہے؟ اصل میں مرزا غلام قادیانی جو لکھتا ہے نا, اس کے پیچھے کسی دعوے کو ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے. جہاں اس نے یہ لکھا ہے نا کہ میرا نام غلام احمد, تو اس نے وہ نام ذکر کیا جو اس کے والدین نے رکھا, اس کے گھر سے اس کی ولادت پہ رکھا گیا, جیسے بچوں کا رکھا جاتا ہے. لیکن آگے جو اس نے لکھا ہے کہ میرا نام غلام احمد قادیانی ہے, تو اس نے علم العادات کو لے کر اپنے نام کے آگے قادیانی کا لفظ بڑھایا اور کہا کہ میرے یہ جو نام غلام احمد قادیانی, اس نام کے عادات 1300 بنتے ہیں اور میں 13ویں صدی میں آیا ہوں, اس لیے میرا نام بتاتا ہے کہ میں سچا ہوں. حالانکہ علم العادات کو لے کر کوئی شرعی بات ثابت نہیں کی جا سکتی, تو اس نے لفظ قادیانی بڑھایا تھا اس وجہ سے. پھر اس نے لفظ احمد کیوں کہا؟ وہ جو قرآن مجید میں آتا ہے مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی خوشخبری سنائی تھی کہ آنے والے آخری نبی کا نام احمد ہوگا. اس میں تھا برسول, آخری نبی, ایک نبی آئے گا میرے بعد, وہی آخری ہوگا, اس کا نام احمد ہوگا. تو مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اس میں جو لفظ احمد ہے اس سے مراد میں ہوں, اور رب نے میرا نام ہی احمد رکھا ہے. یہ جو اس کی عبارات میں اس کے نام کے بارے میں جو تضادات آتے ہیں, اس کے پس پردہ اور اس کی بنیادوں میں مرزا غلام قادیانی کے دعوے چھپے ہوتے ہیں. وہ دعووں کو ثابت کرنے کے لیے اپنی باتوں کو بدلتا رہتا ہے. اور پھر دیکھیں کہ مرزا قادیانی نے تو نام بیان کر دیے, لیکن مرزا غلام قادیانی کے بیٹے کی بات بیٹا, مجھے پتا پھر بیٹا آ جائے. جی بیٹے نے تو آنا ہی آنا ہے. منیر صاحب یہ تو بالکل آغاز کے چند اچھا منٹوں وہ میں میں کرتا سمجھ کیا ہے, گیا. دیکھیں وہ کرتا کیا ہے کہ وہ باپ کی سچائی کو ثابت کرنے کے چکر میں باپ کے ساتھ کشتی کر بیٹھتا ہے. باپ کو سچا ثابت کرنے کے چکر میں باپ کے ساتھ مقابلے بازی پر آ جاتا ہے, اتر آتا ہے. چنانچہ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے بشیر احمد ایم اے, جی یہ سیرت المہدی والا, جی اس کی کتاب سیرت المہدی حصہ اول صفحہ نمبر 42 اور 43, اس پہ وہ لکھتا ہے کہ حقیقت یہ ہے, توجہ دیجیے گا, حقیقت یہ ہے جسے ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت مسیح موعود کا نام غلام احمد تھا. اچھا مرزا بھی گیا, مرزا اور قادیان بھی کیا کہتا ہے, حقیقت یہ ہے جسے ساری دنیا جانتی ہے حضرت مسیح موعود کا نام غلام احمد تھا. اور پھر وہ آگے 14 دلائل اس بات پر لکھتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا نام احمد نہیں, مرزا غلام قادیانی کا نام غلام احمد قادیانی نہیں, مرزا غلام قادیانی کا نام مرزا غلام احمد نہیں, بلکہ مرزا غلام قادیانی کا نام غلام احمد تھا. پھر وہ یہ سارا کچھ لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ
اگر باوجود اس عظیم الشان شہادت کے کسی معاند کے نزدیک حضرت مسیح کا نام غلام احمد نہیں تھا، سندھی یا کچھ اور تھا، تو ہمارے پاس اس کے سوا کوئی علاج نہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سمجھ رہے بات کو آپ؟ جی، کہ مرزا غلام قادیانی کا نام غلام احمد ہے، 14 دلائل بیٹا دے رہا ہے، اور آگے لکھ رہا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ غلام احمد نام نہیں ہے، سندھی ہے، غلام احمد نام نہیں ہے، مرزا غلام احمد ہے، غلام احمد نام نہیں ہے، غلام احمد قادیانی ہے، غلام احمد نام نہیں ہے، بلکہ احمد ہے، تو کہتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ تو یہ خود بیٹا اپنے باپ پر لعنت بھیج رہا ہے، بیٹا اپنے باپ کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور پھر ایک اور بیٹا جو قادیانی جماعت کا 50 سال خلیفہ رہا، اس کا نام تھا مرزا محمود، جسے قادیانی جماعت مرزا بشیر الدین محمود کہتی ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے انوار خلافت، جو انوار العلوم میں موجود ہے۔ انوار العلوم کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 99 پر یہ مرزا بشیر الدین محمود کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ نے احمد ہی اپنا نام لکھا، نہ کہ غلام، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا نام احمد تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ تو لاہوری جماعت کا مستقل جھگڑا رہا کہ مرزا غلام قادیانی کا نام احمد تھا، اور مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کا مصداق مرزا غلام قادیانی ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی کے بیٹے خود اپنے باپ کے مقابلے میں آئے، اور مرزا غلام قادیانی کے بیٹوں نے خود اپنے باپ کو جھٹلایا، اور صرف جھٹلایا نہیں بلکہ مرزا بشیر احمد ایم اے نے تو اپنی اس عبارت میں لعنت اللہ علی الکاذبین کا مصداق اول اپنے باپ مرزا غلام قادیانی کو بنایا ہے۔ تو یہ جو نام کی بات کی تھی نا، وہ میں نے اس لیے کی تھی، باقی اور بھی مزید تفصیلات ہیں، میری کتاب میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اس کے نام کے حوالے سے مزید تفصیلات وہاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ میں اب کیا کہوں اس پہ، حیران ہو گیا ہوں کہ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ شاید ہماری آگے ایپیسوڈ میں مرزا اور بشیر احمد احمد ہی حوالے آ رہے تھے، اب تو آپ ایک اور نیا اس کا دوسرا بیٹا بھی لے آئے ہیں کہ پہلے باپ کے مقابلے میں ایک بیٹا تھا، اب 2 بیٹوں کے حوالے پیش ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جی میں ویری انٹرسٹنگ، میں اسے ویری کہتا ہوں شاکنگ۔ بشیران، اچھا بشیران، میں کہتا ہوں بشیران اپنے باپ کے مقابلے میں، بشیران اپنے باپ کو بچانے کے چکر میں اس طرح کے عنوانات لکھتا ہوں۔ بشیران مراد 2 بشیر، وہ اپنے باپ کو بچانے کے چکر میں میدان میں کودتے ہیں، لیکن حال وہی ہوتا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ منیر صاحب، اوکے، سن ولادت ہو گیا، کیفیت ہو گئی پیدائش کی، نام و نسب ہو گیا، اب پلیز ذرا بچپن پہ آ جائیے۔ سن ولادت بھی ہوا ہے، پیدائش اس کی کیفیت بھی ہوئی ہے، نام بھی ہوا ہے، لیکن نسب نہیں ہوا۔ نسب پر تو ابھی بات کرنی ہے، بچپن اس کے بعد ہے۔ نسب تو ساری دنیا جانتی ہے مرزا، یہ تو بیسیکلی ان کی اپنی اس کاسٹ کی ایسوسیشن کی وجہ سے کہا نہیں جاتا ہے۔ جناب، یہاں صرف مرزا نہیں ہے، یہاں پر کچھ اور معاملہ بھی ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے فقط اپنے نسب میں مغل ہونا بیان نہیں کیا، کچھ اور بھی نسب اس نے بیان کیے ہیں۔ تو پھر یہ کتابوں پہ تو یہی اس کے لکھا ہوا، کتابوں کے اوپر یہ لکھا ہے، کتابوں کے اندر کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ اب آپ پھر کتابوں کے اندر لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ جی کتابوں کے اندر لے جانا چاہتا ہوں، کتابوں پر کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے۔ تو یہ ہماری پوری سیریز میں ایسے ہی چلے گا کہ کتابوں کے اندر جو بار بار جانا پڑے گا؟ جی کتابوں کے، میں نے شروع میں بھی عرض کیا ہے کہ میں اس لیے آپ نے سجائی ہیں یہ، اسی سے معاونت لینی ہے۔ چنانچہ آپ نسب پر اگر بات کریں، یہ آپ کے گواہ ہیں، پلیز کیری آن، یہی پیش گواہ کیجیے۔ ہے۔ مرزا صاحب نے اپنا جو نسب بیان کیا ہے اور اپنا جو خاندان اور نسل بیان کی ہے، تریاق القلوب، روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 273، مرزا غلام قادیانی لکھا ہے، ہمارے خاندان کی قومیت ظاہر ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ قوم کے برلاس مغل ہیں۔ یہاں پر مرزا غلام قادیانی اپنے نسب کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ ہم مغل برلاس ہیں۔ پھر اگلی ایک اور عبارت ہے، وہ حقیقت الوحی کتاب جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 میں موجود ہے، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 81 پر مرزا لکھتا ہے کہ ان تمام کلمات الہیہ سے ثابت ہے کہ اس عاجز کا خاندان دراصل فارسی ہے، نہ مغلیہ۔ نامعلوم کس غلطی سے مغلیہ خاندان کے ساتھ مشہور ہو گیا۔ اب غلطی کا تعین تو بعد میں کریں گے، لیکن مرزا غلام قادیانی یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم مغل نہیں ہیں، ہم فارسی ہیں۔
چلے وہ غلطی ریکٹیفائی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں مرزا، میں کہتا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آگے چل کے کچھ اور بات ہوتی ہے اور غلطی کس نے کی ہے یہ ذرا آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اچھا جی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں قوم میں سے کسی سے غلطی ہوئی تھی اور ہم جو ہیں وہ فارسی سے مغل کہلانا شروع ہو گئے. آگے پھر یہ مرزا غلام قادری حقیقت الوحی اسی کتاب صفحہ نمبر 209 پر لکھتا ہے کہ ہمارا خاندان جو اپنی شہرت کے لحاظ سے مغلیہ خاندان کہلاتا ہے، اس پیشگوئی کا مصداق ہے، کیونکہ اگرچہ سچ وہی ہے جو خدا نے فرمایا کہ یہ خاندان فارسی الاصل ہے، مگر یہ تو یقینی اور مشہود اور محسوس ہے کہ اکثر مائیں اور دادیاں ہماری مغلیہ خاندان سے تھیں اور وہ صینی الاصل یعنی چین کی رہنے والی تھیں. اب اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف فارسی الاصل نہیں ہوں بلکہ چینی الاصل بھی ہوں. یا پھر اس نے اپنا نسب بدلا اور پھر یہی لیکن چند دادیوں اور نانیوں کی وجہ سے چند دادیاں نانیاں وہ رہ گئی جناب فارسی الاصل اور چند ہو گئیں چینی الاصل. پھر آگے مرزا غلام قادیانی زمیمہ براہ نعمتی یا روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 اس کے صفحہ نمبر 363 پر لکھتا ہے، جیسا کہ ظاہر طور پر سنا گیا ہے کہ میں باپ کے لحاظ سے قوم کا مغل ہوں. یہ واپس پلٹا ہے، جیسا کہ ظاہر طور پر سنا گیا کہ میں باپ کے لحاظ سے قوم کا مغل ہوں، مگر بعض دادیاں میری سادات میں سے تھیں. یہاں پر آ کے اس نے خود کو سید کہنے کی اور سید بننے کی کوشش کی ہے. پھر یہ کتاب ہے وہی تریاق القلوب روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 282. اس پر وہ لکھتا ہے کہ میں اپنے خاندان کی نسبت کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ وہ ایک شاہی خاندان ہے اور بنی فارس اور بنی فاطمہ کے خون سے ایک معجون مرکب ہے. یہ معجون مرکب اپنی نسب کو کہہ رہا ہے خود کہ لکھا؟ ہاں خود لکھ رہا میں ہے، نہیں مانتا. معجون مرکب ہے. اچھا، میں سمجھا شاید آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ آبویسلی یہ چار بن گئی تو اس کو انسان معجون مرکب وہ کہہ خود سکتا. بھی سمجھ چکا ہے کہ اب تک معجون تیار ہو چکی ہے، اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ معجون مرکب ہے. اور پھر میں واللہ سمجھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھو میں نے چار دادیاں تو پیش کی ہیں تو اس نہیں لیے نہیں نہیں، میں نہیں کہہ رہا. یعنی آپ نے کہا اپنی طرف سے کہنا ہی کچھ نہیں. اب مرزا غلام کا جو لکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں. قادیانیوں نے نا مرزا غلام قادیانی کے اشعار کو جمع کر کے در ثمین کی صورت میں ایک کتاب شائع کی ہے. اس میں بڑے مزدار قسم کے اشعار بھی ہیں. وہ جو مشہور شعر ہے، کرم خاکیوں میرے پیارے آدم آدم زاد زاد ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی یار، یہ بھی در ثمین میں موجود ہے. اور اسی در ثمین کے صفحہ نمبر 123 پر مرزا غلام قادیانی کا ایک شعر نقل کیا گیا ہے. مرزا کہتا ہے کہ میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار. اس حوالے سے پہلے در ثمین والے اس حوالے سے پہلے مرزا صاحب کے 5 نسب آئے تھے. جی میں گن لیے گن لیے. جی. ایک تو اے مغل، دوسرا اے فارسی، تیسرا اے چینی الاصل، چوتھا اے سادات، اور 5واں اس نے دعویٰ کیا اے بنو اسرائیل میں سے ہونے کا. اور یہ جو چھٹا والا آپ کے سامنے آیا ہے اس میں مرزا صاحب کھل کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، صرف یہ 5 نہیں، میری نسل بے شمار ہے. یعنی آئندہ اگر مجھے موقع ملا کوئی دعویٰ ثابت کرنے کے لیے کسی اور نسل میں جانے کا تو میں بلا جھجک وہ نسلی کہلاؤں گا اور اسی خاندان کا کہلاؤں گا اور دعویٰ کر سکوں گا. اب میں آپ سے نا یہاں یہ نہیں پوچھوں گا کہ اسکرپٹ ہے کہ نہیں ہے، بس آگے چلیں. مجھے پتہ چل گیا کہ اسکرپٹ کہاں آتا ہے کیا نہیں آتا، اور انشاءاللہ عوام کو بھی اب سمجھ آ جائے گی. میں تھوڑا سا اس پر نا، اگر آپ نے بات چھیڑی تو میں اس پر بھی تھوڑی سی بات عرض کر دوں کہ اصل میں جب یہ مغل بنا تو یہ تو خاندانی طور پر چلا، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. ہاں جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا. یہ سادات کیوں بنے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہدی کے آنے کی پیشگوئی کی ہے اس کے بارے میں فرمایا مم ولدی فاطمہ، وہ سادات میں سے ہوں گے. اچھا. تو مرزا غلام قادیانی اس وجہ سے سادات میں گھسا. دوسرا یہ جو فارسی الاصل بنا اس کی وجہ وہ جو ایک مشہور روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ ایمان سریا ستارے پر بھی چلا جائے تو تم وہاں سے بھی لے آؤ گے. اچھا، یا ایک میں علمی نقطے کی بات عرض کر دوں کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ ایمان سریا ستارے پر بھی چلا جائے تم، تو اس کے خاندان سے، اس کے نسل سے ایسے لوگ ہوں گے جو وہاں سے بھی ایمان لے آئیں گے.
اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لانے والا غیر نبی ہوگا. کیوں؟ نبی کی پرواز صرف سریہ ستارے پر نہیں ہوتی، وہ آسمانوں سے اوپر ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے آسمانوں سے نیچے کی بات کی ہے، آسمانوں سے اوپر کی نہیں. تو بہرحال مرزا غلام قادیانی نے خود کو فارسی الاصل اس وجہ سے کہا. تو یہ جو نسلیں بدلی جا رہی ہیں نا، ان نسلوں بدلنے میں بھی اصل مسئلہ وہی ہے کہ پیچھے کوئی دعویٰ ہے، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے مرزا غلام قادیانی نسل بدل جاتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ جو نسل بدلنے والا ہو اس کو میں نے کیا لکھا ہے. وہ بھی لکھا ہے؟ جی جی، یہ مرزا تو سب غلام، سے انٹرسٹنگ حوالہ پھر. جی جی، یہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود، اس نے جو قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر شائع کیا ہے، اس پر وہ یہ آیت اتلم بعد ذالک زنیم، اس آیت کے تحت لکھتا ہے کہ قرآن مجید میں زنیم کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ شخص جو کسی قوم کا فرد تو نہیں مگر اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتا ہے. اور مرزا غلام قادیانی نے توبہ اپنی کتابوں کے اندر زنیم کسے کہا؟ بیٹے نے کہا زنیم وہ شخص جو کسی قوم کا نہیں لیکن خود کو اس قوم میں شمار کرے. اور مرزا غلام قادری نے کہا کہ ذات بدلنے والا زنیم ہے. اور مرزا غلام قادری نے کہا یہ کہ حوالہ بھی ذرا بول دیں. جی جی، مرزا غلام قادری کی کتاب ازالہ اوہام، جلد نمبر 3، روحانی خزائن جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 116، 30 نمبر اس پر مرزا غلام قادری لکھا ہے ذات بدلنے والا یہ زنیم ہوتا ہے، ذات بدلنے والا زنیم ہوتا ہے. اور پھر یہی مرزا غلام قادیانی زنیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ زنیم یہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی والدہ نے بدکاری کی اور اس بدکاری کی وجہ سے وہ پیدا ہوا ہو. تو مرزا غلام قادیانی گیا تو تھا اپنے دعووں کو ثابت کرنے، اور اس نے نسلیں بدلی تھیں تاکہ اس کے دعوے سچے ثابت ہو سکیں اور لوگ اس کے جھانسے میں آ سکیں. لیکن وہ اپنے ہی فتووں کے زرد میں آ کے کہاں سے کہاں پہنچا ہے. یہ مرزا غلام قادیانی کے نسب کا حال ہے. میں پھر بھی اب جو مرضی آپ نے شاکنگ موسٹ حوالے پیش کیے ہیں، زنیم کا مطلب عوام نہیں جانتی، لیکن بتائیں گے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زنیم کہتے ہیں پتہ مجھے بہت مشکل ہوگا آپ کو پتہ ہے، مجھے کہتے ہیں حرامی کو، حرام زادے کو. حرام زادے کو. ایسے شاکنگ جو ریفرنسز ہیں، پھر بھی اس کے بعد میں وہیں کھڑا ہوں. بچپن پہ آ جائیے. جو اولیاء اللہ ہو، ہم بچپن سے پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ ان کا بچپن بہت مثالی ہوتا ہے. تو اب میں چاہوں گا کہ جلدی سے ہم اس بھی پل کو کراس کر جائیں اور دیکھیں کہ اس کے نیچے کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو بچپن ہوتا ہے یہ روشن مستقبل کی اور اچھے مستقبل کی ایک علامت ہوتا ہے. آپ نے معاشرے میں سنا بھی ہوگا کہ یار تو مادرزاد ولی ہے، یار بچپن تو نیک شریف، تباً نیک شریف ہے. یہ حق ہے کہ یہ صرف ولی کے بارے میں بات ہے، جی، جبکہ ادھر دعویٰ کیا ہے وہ ساری دنیا جانتی، وہ ساری دنیا جانتی ولی ہے کا نہیں، اس سے بھی سپرلیٹو، رسالت کا، اور پھر سے نبوت رسالت کا نہیں، عام دعویٰ بھی نہیں ہے نبوت. اس کا دعویٰ ہے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ ہونے کا. اور صرف یہی نہیں، اس کا دعویٰ ہے کہ میرے آنے سے گویا سارے انبیاء دنیا میں آ گئے اور مجھے اللہ نے سارے نبیوں کے کمالات کا جامع بنایا ہے. کمالات، ہاں، سارے نبیوں کے کمالات اور صفات میری ذات میں موجود ہیں، اللہ نے جمع کر دی ہیں. اب بچپن دیکھیں نا آپ، تو اس کا بچپن عام بچوں جیسا ہے. وہ جو عام بچوں کی، جیسے آپ آوارہ بچے کہتے ہیں، ان کی جو عادات ہوتی ہیں، جنہیں آپ نافرمان بچے کہتے ہیں، ان کی جو عادات ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری مرزا غلام قادری نے پائی جاتی. عام بچوں جیسا بھی نہ کہنا، آوارہ تو معاشرے میں چند ہوتے ہیں، سارے آپ تو کہہ رہے ہیں عام بچوں جیسا، سارے تو عام، ہاں عام آوارہ بچے جیسا اس کا بچپن ہے. میں بھی کریکشن کر دی نا. چنانچہ میں اس پر کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سیرت المہدی مرزا غلام قادری کا بیٹا اپنے باپ کے بچپن کے احوال بھی ذکر کرتا ہے. تو یہ سیرت المہدی جلد اول صفحہ نمبر 45 ہے. مرزا غلام قادری کا بیٹا یہ لکھتا ہے کہ میرا ابا بچپن میں چڑیوں کو پکڑا کرتا تھا اور چاقو نہیں ملتا تھا تو سرکنڈے کے ساتھ ذبح کر لیا کرتا تھا. اور وہ لکھ رہا ہے کہ میرے جو ابا جی تھے یعنی مرزا غلام قادیانی، اس کا بچپن کا نام سندھی تھا یا دسوندی تھا. اور پھر وہ لکھتا ہے کہ سندھی اور دسوندی کسے کہتے ہیں. یہ اب میں نے نام پہ نہیں جانا. ہاں ٹھیک ہے، نام پر آپ نہ جائیں، لیکن اس طرف آ جائیں. یہ چڑی مار تھا، بچپن میں چڑیوں کو پکڑا کرتا ہے اور ذبح کرنے کے لیے اگر اسے
چاقو نہیں ملتا، چھری بھی نہیں ملتی تو سرکنڈے کے ساتھ ذبح کر دیتا ہے۔ تیسر صاحب یہ ویسے ظاہراً تو حوالہ ہلکا سا لگتا ہے، لیکن آپ خود سوچیں جو اتنے بڑے دعوے دار ہو، آئندہ اس نے اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے ہوں، کیا وہ مخلوق خدا کو یوں تکلیف دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ قربانی کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام کا کیا ارشاد ہے کہ اپنی چھریوں کو، آلوں کو تیز کرو، اور مرزا غلام قادیانی کیا کر رہا ہے؟ تو نام بھی اذیت ناک موت، اذیت ناک موت ہے۔ اور پھر دیکھیں اس کی عادت کیسی ہے، یہی بیٹا لیکن وہ سندھی یا دسوندی رہ گیا، سندھی یا دسوندی، یہ میرے ذہن میں بات مشرکانہ نام ہے۔ نہیں، میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ جیسے کسی کا لطیف ہو تو وہ تیفی بن جاتا ہے، غلام ہو تو گاما بن جاتا ہے، تو یہ دونوں میں تو کوئی ہم کافیہ یا ربط نہیں ہے۔ غلام احمد اور سندھی، تو اسکرپٹ کیا ہے؟ ہاں، مرزا غلام قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے کہ یہ اصل میں جو یہ سندھی اور دسوندی نامی یہ جو نام آتے ہیں یہ لوگ منت کے نتیجے میں رکھا کرتے تھے۔ او مشرکانہ، اور یہ آپ جان لیں کہ یہ منتیں ایسی جو مشرکانہ طرز کی ہوتی ہیں، میں سمجھ تو گیا۔ اس پر پھر سندھی، دسوندی اور دسبندی اس طرح کے نام اس وقت کے معاشرے میں رکھے جاتے تھے۔ اب دوسرا حوالہ بھی بڑا دلچسپ ہے، مرزا غلام قادیانی نے اپنی ماں کے ساتھ بھی مقابلہ بازی کی ہے۔ یہ دلچسپ ہے آپ کہہ رہے ہیں سر؟ ہاں، سمجھنے کے لیے علمی تحقیقی اور اس کی گفتگو میں اس کو یہ دلچسپ اعلیٰ ہے۔ درجے کی تحقیق ہے۔ آپ دیکھیں ذرا یہ سیرت المہدی والا، میں دیکھ رہا ہوں اسے بار بار۔ جی مرزا غلام قادیانی کا بیٹا جلد اول صفحہ نمبر 245 پر لکھتا ہے کہ بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے، یعنی مرزا کی بیوی نے، کہ بعض بوڑھی عورتوں نے مجھ سے بیان کیا ایک دفعہ بچپن میں حضرت صاحب نے اپنی والدہ سے روٹی کے ساتھ کچھ کھانے کو مانگا، انہوں نے کوئی چیز شاید گڑ بتایا کہ یہ لے لو، حضرت نے کہا نہیں یہ میں نہیں لیتا، انہوں نے کوئی اور چیز بتائی، حضرت صاحب نے اس پر بھی وہی جواب دیا، وہ اس وقت کسی بات پر چڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ اب یہ بچہ اپنی دادی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مرزے کی ماں اس وقت کسی بات پر چڑی ہوئی بیٹھی تھیں، سختی سے کہنے لگی کہ جاؤ پھر راکھ رکھ کر روٹی کھا لو۔ حضرت صاحب روٹی پر راکھ ڈال کر بیٹھ گئے اور گھر میں ایک لطیفہ ہو گیا۔ آگے لکھتے ہی حضرت صاحب کے بالکل بچپن کا واقعہ ہے۔ تیسر صاحب ماں کہہ رہی ہے گڑ کے ساتھ کھاؤ، کہتے نہیں، ماں نے کوئی اور چیز سالن ہے، کوئی اور چیز ہے، گھی شکر ہے وہ دیا، مکھن دیا، اس کے ساتھ اس سے کھا لو، کہتا نہیں۔ تو ماں نے غصے سے اور ماں نے ناراضگی سے کہا کہ راکھ کے ساتھ کھا لو، تو مرزے کی عقل کیسی ہے کہ اس نے راکھ رکھی اور کھانا شروع کر دیا۔ فرما برداری میں گڑ کو بھی نہیں لے رہا، فرما برداری میں یہ گھی شکر کو، مکھن کو بھی نہیں لے رہا، اور نافرمانی پہ اترا ہے تو راکھ کے ساتھ روٹی کھانا شروع کر دی ہے۔ یہ ماں کا نافرمان ہے اور بچپن سے نافرمانی کرتا آ رہا ہے۔ آگے نافرمانی پر میں ایک اور حوالہ بھی پیش کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں جو ابھی الجھن آ رہی ہے نا کہ بچپن، یہ اگلے حوالے سے وہ الجھن ختم ہو جائے گی۔ ایک اور الجھن ہے ابھی۔ جی آپ نے تو بڑے شائستہ انداز میں اردو میں بات کر دی، تو اتھے تو کیا ہوئے گا جا سوانہ روٹی کھا لے، اور یہ بھی پچھلے بھی کچھ جو ہے وہ ان کے پڑھنے پڑھانے سے یہ آئیڈیا تو ہوتا ہے کہ یہ اصل باتیں تو گول کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ شخصیت پہ کچھ آئے نہ حرف نہ آئے، تو اس لیے ہو سکتا ماں نے کہا جد دفعہ ہو سوانہ روٹی کھا لا، یا کچھ سوانہ روٹی کھالا کہا ہوگا، یہ شائستہ اردو تو نہیں بولی ہوگی۔ یہ ان کی گھر کی بات ہے، چلیں چھوڑیں، میں اس کو چھیڑتا نہیں ہوں کہ جو لکھا میں تو عوامی انداز سے عوامی معاملات کی طرف میں نہیں جاتا، وجہ یہ کہ میں گواہی آپ صرف ان کو لا رہا ہوں نا، ویری ویلڈ ہے، میں ان بالکل پر طنز بھی نہیں کرنا چاہتا، تنقید ہم بھی نہیں کرنا چاہتے، اپنی طرف سے بھی کوئی بات نہیں لانا چاہتا، میں گواہی کے طور پر مرزا صاحب اور اس کی اولاد کو پیش کرنا چلیں جی، ہم بھی آپ کے ساتھ، جو انہوں نے لکھا ہے بس میں نے وہی بیان کر دینا ہے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ اسی سفر میں ایسے ہی اگلا ایک اور حوالہ ہے سیرت المہدی والا ہی، وہ جلد اول صفحہ نمبر 244 پر مرزا صاحب کے بچپن کا ایک اور واقعہ لکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بیان کہ مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ حضرت صاحب سناتے تھے کہ میں بچہ ہوتا تھا، تو ایک دفعہ بعض بچوں نے مجھے کہا جاؤ گھر سے میٹھا لاؤ۔ میں گھر میں آیا اور بغیر کسی سے پوچھنے کے ایک برتن میں سے سفید بورا اپنی جیبوں میں بھر کر باہر لے گیا اور راستے میں ایک مٹھی بھر کر منہ میں ڈال لی، بس پھر کیا تھا، میرا دم رک گیا اور بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ معلوم ہوا کہ جسے میں نے سفید بورا سمجھ کر جیبوں میں بھرا تھا وہ بورا نہیں بلکہ پسا ہوا نمک تھا۔ پھر آگے ایک اور حوالہ بھی ہے، آگے ایک اور بات بھی ہے، لیکن یہاں یہ بچکانہ جو چوری کی عادات ہوتی ہے نا، مرزا صاحب میں وہ عادت بھی پائی جا رہی ہے چوری والی۔ آگے چل کر بڑی عادات پر بھی آئیں گے، بڑی عمر کی
چوری والی عادات پر بھی آئیں کہ کہاں کیا کیا ہوا اور کیا 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 گیا، لیکن یہ عادت مرزا صاحب کو بچپن سے تھی۔ اور پھر اس سے ایک اور بات آپ کو ملی ہوگی، غور کریں گے تو ایک اور بات ملی ہوگی کہ بچوں نے کہا، یہ بچوں کی لائی لگائی میں آیا، چوری کے لیے دوڑا۔ دوسرا یہ کہ ہرس ملتی ہے، اچھا یہ تو نہیں میں نے ویسے سوچا۔ ہرس ملتی ہے کہ ابھی جا رہا ہے اور فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کے کہ پہلے میں اپنا کام تے کر رہا نا، اچھا یعنی ان کا حصہ ہاں وہ منہ میں ڈال رہا ہے، اور پھر گلا پھنس گیا اور تنگی ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی کا بچپن ہے۔ اور اسی میٹھے والے پر ایک اور حوالہ، جیب میں میٹھا ڈالا، اس پر ایک اور حوالہ عرض کر دوں؟ جی ضرور۔ اچھا جی، یہ مرزا غلام قادیانی کے مختصر سے حالات، حضرت مسیح موعود کے مختصر حالات بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں کیا لکھا ہے، جو مرزا صاحب تھے نا، یہ ایک جیب میں گڑ کا ڈھیلا رکھتے تھے اور ایک جیب میں مٹی کا ڈھیلا رکھتے تھے۔ اب آپ کو ذہن میں آئے گا گڑ کا ڈھیلا کیوں؟ ان کو، مرزا غلام قادیانی کو مٹھائی سے، شیرینی سے پیار تھا، پسند تھی۔ اور گڑ کا ڈھیلا کیوں؟ گڑ کا ڈھیلا اس لیے تاکہ استنجا کیا جائے۔ تیسر صاحب، یار کوئی تہذیب و اخلاق والا شخص ایسا کرتا ہے کہ گڑ کے ڈھیلے جو ہیں جیب میں ڈال کے رکھیں، مٹی کے ڈھیلے جیب میں ڈال کے رکھیں؟ پھر اس پر لوگ لطیفہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بعض اوقات گڑ کے ڈھیلے سے استنجا ہو جاتا تھا اور مٹی کے ڈھیلا کھایا جاتا تھا۔ یہ مرزا یہ غلام، لطیفہ ہے، میں تو اس پر بچپن سے سنتا آ رہا ہوں۔ اور یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ مرزا غلام قادیانی کی جوانی کے احوال جو اس کی دماغی حالت کو بیان کرتے ہیں، ان احوال کو لیں، وہ جوتے، وہ لباس، آئیں گے اس پہ انشاءاللہ۔ وہ ان احوال کو لیں تو اس کو لے کے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کچھ ہوتا ہوگا۔ لیکن یہاں سر دست آپ یہ دیکھیں کہ مٹی کے ڈیلے جیب میں ڈال کے پھرنا، یہ کوئی تہذیب اخلاق ہے؟ یہ مرزا غلام قادیانی کو جو عادتیں تھیں یہ اس کی جوانی تک چلی ہیں۔ اچھا تیسر صاحب، یہ جو میٹھے والا والا ہے نا، اس پر میں ایک اور حوالہ اگر پیش کروں، بڑا دلچسپ ہے۔ منیر صاحب، مجھے جو اپنے یوٹیوب چینل پہ جو ویڈیوز پہ جو اس کے کمنٹس آتے ہیں اور جو اس کی ڈیموگرافکس دیکھتا ہوں، جی، ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمیں کینیڈا، جرمنی، یو کے قادیانی بڑے غور سے سنتے ہیں آپ، جی، اور یہ پوری سیریز، اس میں جتنی ایپیسوڈز ہوں گی تو یہ آپ کے لیے بڑا نادر موقع ہے ان کو دعوت اسلام دینے کا۔ تو میں ہمیشہ آپ کو انڈورس کروں گا کہ جتنے مرضی حوالے پیش کریں۔ یہ دعوت ایمان ہے، اس میں مرزا غلام قادیانی کی شخصیت، مرزا غلام قادیانی کے عقائد و نظریات، یہ بنیادی اہمیت اور بنیادی حیثیت کے عامل ہیں کہ جب آپ اس شخص کے عقائد و نظریات اور اسی کی کتابوں میں موجود اس کے احوال ان لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو ان کو سوچنے کا موقع ملے گا۔ یہ تو کسی بھی شخصیت کے بارے میں ایسا ہی ہوگا کہ جس نے دعویٰ کیا تو اس کو پرکھنا پڑے گا۔ جی ایسا ہی ہے، لیکن جو ابھی میں حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں نا، وہ بڑا دلچسپ ہے، اس کو آپ بھی ذرا توجہ سے سنیے گا۔ یہ ایک قادیانی شخص نے مرزا غلام قادیانی کے حالات کو قلم بند کیا ہے، اور وہ اس میں کہتا ہے کہ آپ کو شیرینی سے بہت پیار ہے اور مرض البول بھی عرصہ سے آپ کو لگی ہوئی ہے۔ مرض البول سمجھتے ہیں؟ کچھ پیشاب کا عرضہ، کثرت پیشاب، وہ بھی آپ کو بار بار پیشاب آنا عرصے سے آپ کو لگی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں آپ مٹی کے ڈھیلے بعض وقت جیب میں ہی رکھتے تھے اور اسی جیب میں گڑ کے ڈھیلے بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ اسی قسم کی اور بہت سی باتیں ہیں۔ تیسر صاحب، ایک منٹ، اسی جیب میں؟ جی جی، اس یعنی رائٹ کی جو پاکٹ ہے اسی میں ہی ڈھیلا؟ رائٹ ہے یا لیفٹ ہے، جس جیب میں گڑ کے ڈھیلے ہیں اسی جیب میں وہ ڈھیلے ہیں جن کے ساتھ استنجا کرنا ہے۔ گڑ اور وہ ڈھیلے مکس ہو رہے ہیں اور مرزا صاحب مزے مزے کے ساتھ اس کو کھا بھی رہے ہیں۔ اب خیر ان باتوں کو چھوڑ کے میں سادہ سی بات پوچھتا ہوں، یار یہ تہذیب ہے، یہ اخلاق ہیں، یہ عمدہ عادات ہیں؟ یہ مرزا غلام قادیانی کی عادات اس کی ساری زندگی میں نظر آتی ہیں۔ جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ آئندہ چل کے اس پر گفتگو کریں گے، تو برحال مرزا غلام قادیانی کا بچپن، اس کا میں نے مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ منیر صاحب، اب تک کی جو گفتگو ہے، بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوں لیکن اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں، میں قسم سے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی تبصرہ نہیں۔ جیسا آپ نے ابھی تک بچپن سامنے رکھا ہے، پیش کیا ہے، تو بس ایک بڑا سمپل سا سادہ سا سوال ہے، وہ پوچھ کے آگے چلتے ہیں کہ یہ جو بچپن ہے اس کے سائے میں
جو آگے جوانی آنے والی ہے تو وہ کیسی ہوگی؟ تیسر صاحب آپ نے سنا ہوگا جوانی دیوانی ہوتی ہے. جی عوام کے بارے میں تو سنا، جو معمور من اللہ ہے ان کے بارے میں تو ایسے کبھی کوئی لفظ نہیں کہا کہ کہیں پڑھا ہے نہ سنا. جی معمور من اللہ کی جوانی دیوانی نہیں ہوتی، اور جو معمور من اللہ ہونے کا دعوے دار ہو اور دعوے میں صداقت نہ ہو تو ان کی جوانی بھی دیوانی ہوتی ہے. اتنی انٹرسٹنگ ہے یہ. بالکل ایسا ہی ہے. میں مرزا صاحب کی جوانی کے بہت سے حوالہ جات نہیں، بہت سے واقعات نہیں، صرف ابھی آپ کے سامنے دو واقعے پیش کروں گا. تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2 حوالے اتنے کافی شافی ہیں کہ اس سے پوری جوانی کی جو ساری کیمسٹری ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے؟ بالکل ایسا ہی ہے. 2 حوالے پیش کروں گا. ان 2 حوالوں سے مرزا غلام محمد قادیانی کے اخلاق، مرزا غلام محمد قادیانی کی معاشرت، مرزا غلام محمد قادیانی کے معاملات، مرزا غلام محمد قادیانی کی عادات، یہ کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو بچا کیا ہے؟ بھائی وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جوانی میں سے میں صرف 2 حوالے آپ کے سامنے پیش یہ اہم بات ہے. 2 حوالے. جی اور یہ سب کچھ کو وہ بالکل یہ اخلاقیات کو، معاشرت کو، معاملات کو، عادات کو کھل کر آپ کے سامنے پیش کر دے گی. اور میں پھر عرض کر دوں، آپ کے سوال سے پہلے عرض کر دوں، گواہ یہی ہوں گے. وہ چھوڑ دیں، وہ تو اب ہماری جتنی ایپیسوڈز ہوں گی. جی بالکل. میں اس گواہ گھر کے. بالکل میں پہلا والا پیش کروں. پہلا واقعہ یہ مرزا غلام قادیانی کا وہی بیٹا بشیر احمد ایم میں سیرت المہدی میں مرزا غلام قادیانی کی عین جوانی کا ایک واقعہ لکھتا ہے. میں پورا پڑھ کے سناؤں گا تاکہ بات کھلے. وہ لکھتا ہے، بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانے میں حضرت مسیح موعود تمہارے دادا کی پنشن وصول کرنے گئے. یعنی مرزا اپنے والد کی پنشن لینے گیا تو پیچھے پیچھے مرزا امام دین بھی چلا گیا. جب آپ نے پنشن وصول کر لی تو وہ آپ کو یعنی امام دین آپ کو پھسلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھراتا رہا. پھر جب اس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا. حضرت مسیح موعود اس شرم سے گھر واپس نہیں آئے، اور چونکہ تمہارے دادا کا منشا رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہو جائیں، اس لیے آپ سیالکوٹ شہر میں ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے. اور یہ ملازمت منشی کی ملازمت تھی، یہ میں خود وضاحت کر رہا ہوں. اور کچھ عرصے تک وہاں ملازمت کرتے رہے. پھر جب تمہاری دادی بیمار ہوئیں تو تمہارے دادا نے آدمی بھیجا کہ ملازمت چھوڑ کر آ جاؤ. پھر آگے وہ تفصیل لکھی ہے. یہ پہلا واقعہ تھے سر صاحب. یہ ایک واقعہ تو نہیں ہے. یہ میرے پاس ہائی لائٹر ہوتا تو جو 4-5 چیزیں ہیں میں اس کو ہائی لائٹ کر کے 1 by 1 روک کے آپ سے میں بھی اسی طرف آ رہا ہوں نا. اچھا اسی طرف آ رہا ہوں. پہلی بات کہہ رہا ہے کہ عین جوانی کے وقت میں، پہلی بات یہ 1864 کی بات ہے. مرزا غلام قادیانی کے مطابق مرزا غلام قادیانی 1839 سے 40 میں پیدا ہوا، یعنی اس کے مطابق، اس کی اپنی تحریر کے مطابق اس وقت مرزا غلام قادیانی کی عمر وہ 24 یا 25 سال تھی. یہ بہت اچھا کیا 24 یا 25 سال. اور اگر آپ مرزا غلام قادیانی کے سن ولادت، بیان کردہ سن ولادت کو چھوڑ دیں اور اسی کتاب سیرت المہدی والے ہی کے بیان کردہ سن ولادت کو لے تو وہ کہتا ہے 1831 میں پیدا ہوا. تو اس عبارت کے مطابق اس وقت مرزا غلام قادیانی کی عمر کم و بیش تقریباً 33 برس تھی. صحیح سنبھلا ہوا 33 برس، بالکل ایسا ہی ہے. 33 برس کی عمر میں یا مرزا قادیانی کی سن ولادت کے مطابق 24 سال کی عمر میں مرزا غلام قادیانی اپنے باپ کی پنشن لینے گیا. اور پنشن کتنی ہے؟ 700 روپے. یہ تو کچھ زیادہ نہیں بنتے جناب. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک آنے کا 4 سیر دیسی گھی آتا تھا، 4 کلو دیسی گھی آتا تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے. ایک منٹ ویری انٹرسٹنگ. 1 منٹ. 4 کلو کا ایک آنے کا 4 کلو دیسی گھی آتا تھا. تو ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ 700 آج کے زمانے میں کتنے بنے. 1 کروڑ روپیہ بنے گا نا جناب. یہ آج کے زمانے میں کروڑوں روپیہ بنے گا. اب یہ 700 روپے کی پنشن آج کے دور میں کروڑوں روپے کی رقم مرزا غلام قادیانی لینے گیا اور پیچھے پیچھے مرزا امام دین چلا گیا. یہ امام دین مرزا غلام قادیانی کا رشتہ دار تھا اور بقول مرزا قادیانی کے یہ ڈاکو تھا اور یہ چور تھا اور جناب یہ ایک بدکار آدمی تھا. نال کی لین گیا ظاہر ہے ایک مناسبت تو تھی نا پھر تو ساتھ چلا گیا. اچھا یہاں پر ایک اور دلچسپ بات ہے.
وہ چلا گیا اور مرزا قادری نے اس کے ساتھ کو قبول بھی کیا. بھئی میرے ساتھ ایک برا آدمی جائے تو میں اس کے ساتھ کو قبول نہیں کرتا. ایک آدمی مجھے نقصان پہنچانا چاہے اور مجھے پتہ ہو کہ مجھے نقصان پہنچائے گا تو میں اس کے ساتھ کو کبھی قبول نہیں کروں گا. اور اس کی خصلت بھی پتہ ہے. ہاں, اور پتہ ہو کہ یہ آدمی برے کردار کا ہے, میں اس کے ساتھ سفر نہیں کرتا کہ یار یہ برے کردار کا ہے, مجھے بھی کہیں پھنسائے نہ, مجھے بھی کہیں بری عادات میں نہ ڈالے. تو بہرحال 700 روپے کی رکم, 700 نہ کہیں, ہاں کروڑوں کروڑ روپے, کے. آج کے دور کی کروڑوں روپے کی رقم منیر صاحب آج کلو دیسی گھی 2,500-3 ہزار سے لے کے تو پتہ نہیں کہاں تک جاتا ہے. تک اوسط لگائے ایک آنا برابر ہو گیا آج کے 3,000 کے, نہیں 3,000 کا تو 1 کلو ہے, 5,000 کا کلو ہے, تو ایک آنا 15,000 کے برابر ہو گیا. ہاں 12 اور ادھر ایک آنا نہیں 700 روپے ہے. 700 روپے کی رقم. کروڑ ہاں کروڑ. مرزا امام الدین چور, ڈاکو, بدکار, بدین, بدماش, یہ شخص جو مرزا قادری کے مطابق یہ ایسا ہی تھا, وہ شخص گیا ہے. مرزا غلام قادری نے خود پینشن لے لی اور پھر عبارت دیکھیں, کہتا ہے کہ اس نے بہلایا پھسلایا. بھئی میرا ایک سادہ سا سوال ہے, مرزا غلام قادری 5 سال کا بچہ ہے جو امام الدین کے بہلاوے پھسلاوے میں آ گیا, یا کوئی ایک چھوٹی سی لڑکی ہے کہ کس نے بہلایا پھسلایا اور اس کے ساتھ چل دی, نال ٹر پہ نال چلی گئی. اچھا بہلایا پھسلایا, مرزا اس کے بہلاوے پھسلاوے میں آ گیا. پھر کیا ہوا کہ وہ مرزا صاحب کو ادھر ادھر پھراتا رہا. میں ایک عرصے سے قادیانیوں سے سوال کر رہا ہوں, یہ ادھر ادھر سے مراد کیا ہے؟ کیا جواب آتا ہے؟ کوئی ایک آدھا جواب تو بتائے نا. کوئی جواب نہیں ہے. دیکھیں تیسر صاحب, اور آگے کیا لکھا ہے کہ جب ساری رقم اڑا کر ختم کر دی. مجھے بتائیں اگر مسجد بنائی ہوتی تو لفظ بولتا اڑا کر ختم کر دی. اچھا چلے اڑا کے پہ باہر آتے ہیں. مجھے پھر ایک کیوروسٹی ہے مجھے تو اپنے ناظرین کی طرف سے ایک نمائندہ ہوتا ہوں. جی ادھر ادھر, جی ادھر ایک منٹ, ادھر ادھر, یہ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں 2025 نہیں ہے. 25 میں کوئی کہے نا ادھر ادھر اور ساتھ کہے کروڑ روپیہ, تو میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھے اچنبھا نہیں ہوگا, میں نہ شوق ہوں گا نہ مجھے کوئی حیرانگی ہوگی. وجہ یہ کہ آج اتنے بڑے بڑے کیسینوز ہیں, اتنی بڑی بڑی, یعنی اتنے آپ سمجھے کہ کروڑوں روپے لگانے کے بدکاری کے لیے آج اتنے زیادہ آپشنز ہیں اور اتنے وہ مہنگے سے مہنگی ترین عادتیں ہیں. اب ذرا پلیز رکیے گا, آپ سمجھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, مجھے نئی چیز ہضم ہو رہی, عوام کو بھی نہیں ہوگی, میں اس پہ آپ کو آگے چلنے نہیں دینا چاہتا. ادھر ادھر ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری عبارت کی سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے, ادھر رکنا چاہیے. جی ٹھیک ہے, تو میرے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی. تیسر صاحب ادھر ادھر سے کیا مراد ہے؟ میں پھر عرض کروں کہ میں کہہ رہا ہوں وہاں نہ کسینو ہے بیک ان 18 سم تھنگ میں, تو یہ تو جواب قادیانیوں نے دینا ہے نا. نہ وہاں کوئی آپ سمجھ لیں کہ عیاشی کے اڈے ہیں, نہ وہاں بدکاری کے اڈے ہیں. نہ بدکاری کے اڈے تو تھے نہیں, وہ اس لیول کے نہیں نہ تھے, وہ تو ہمیشہ سے آ رہے ہیں. ہاں چلے آ رہے ہیں, لیکن وہاں لاکھوں کروڑوں تو نہیں لگ سکتا. دیکھیے مجھ سے جو سوال بن رہا ہے نا وہ یہ کہ کہاں لگایا, کہاں لگایا اس کو, ادھر ادھر کو آپ پہلے جسٹیفائی کریں, لگایا کہاں اڑایا. یہ سوال تو میرا خود قادیانیوں سے ہے نا, اور جواب نہیں آتا. اس کا جواب اگر خود دینے بیٹھ جاؤں اور میرے پاس گواہ نہ ہوں تو میری بات اور دعوت ادھورا رہ جائے گا. میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں اپنی گفتگو میں گواہ اس کو لاؤں گا ہمیشہ. میں نے سوال اس کو گواہ کے طور پر پیش کیا ہے, میں نے سوال کر دیا, اب قادیانی اس کا جواب دیں گے. چلے آپ ہماری طرف سے جواب دے دیں کہ جواب بنتا کیا ہے. جواب تو یہ بنتا ہے جی ادھر ادھر سے مراد کوئی اچھی جگہ نہیں ہے, اور اڑانا بھی ساتھ, ہاں ادھر ادھر لفظ اڑانا دونوں. اور پھر آگے تیسرا لفظ شرمندگی کی وجہ سے مرزا غلام قادری گھر نہیں آیا. یہ ساری باتیں اسی بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ معاملات بہت بگڑے ہوئے تھے اور رقم اچھی جگہ استعمال نہیں ہوئی. کھانے پینے میں تو ہو ہی نہیں نہ سکتا کہ کروڑوں روپے اس دور میں لگ جائے. اس دور میں تھا کیا, وہی آم تھے, کیلے تھے, پیزا تھا, وہ معمولی چیزیں تھی اور معمولی ریٹ پر ملتی تھی, کم پیسوں میں مل جاتی تھی. یہ سارے معاملات سارا پیسہ ضائع ہو گیا. مرزا غلام قادری شرمندگی کی وجہ سے گھر نہیں آیا. ایک طرز تو میرے سوالات کا یہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ رقم تھی امانت, باپ کی پینشن کی رقم امانت تھی. مرزا غلام قادری آخر بہلاوے پھسلاوے میں آ کے خیانت کا مرتکب کیوں ہوا ہے, خائن کیوں بنا ہے؟ اور پھر سب سے بڑا یہ مرزا غلام قادری شرمندگی کی وجہ سے نہیں آیا. اب ایک حوالے سے آپ کے سامنے ایک بات کھل کر یہ آتی کہ مرزا غلام قادری عقل کا پورا تھا کہ ایک عام دیہاتی مرزا امام الدین کے بہلاوے پھسلاوے میں آ گیا. مرزا غلام قادری کردار کا اچھا نہیں تھا
کہ اس دیہاتی بدکار چور ڈاکو کے بہلاوے پھسلاوے میں آیا، ادھر ادھر پھرتا رہا، ساری رقم اڑا کر ضائع کر دی۔ اور مرزا غلام قادیانی خائن آدمی تھا کہ اس نے باپ کی اتنی بڑی رقم، وہ کروڑا روپیہ اس نے اڑا کر ضائع کر دیا، اور پھر خود کہتا ہے کہ شرمندگی کی وجہ سے وہ آیا نہیں، گھر نہیں آیا، اور سیالکوٹ کچہری میں منشی لگ گیا۔ ایک حوالہ تو یہ ہے، اور دوسرا حوالہ جس سے اس کی معاشرت کھل کر آتی ہے، اس کے معاملات بھی کھل کر سامنے آتے ہیں، وہ ہے اس کے نکاح کا حوالہ۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی اور 3 کے بارے میں دعویٰ کیا تھا کہ 3 نکاح ہیں میرے، ایک اللہ نے آسمان پر محمدی بیگم کے ساتھ میرا نکاح پڑھ دیا۔ پہلی جو شادی ہے نا، وہ مرزا غلام قادیانی کی 16 سال کی عمر میں ہوئی۔ اچھا۔ اور وہ مرزا غلام قادیانی کی رشتہ دار تھیں۔ 16 سال مرزے کی عمر تھی، مرزا غلام قادیانی کو اس کا نکاح ہو گیا۔ اس سے مرزا غلام قادیانی کو 2 بچے ہوئے، اور اس کے بعد مرزا غلام قادیانی نے مختلف وجوہات کی بنا پر اس عورت کو اس کے میکے چھوڑ دیا، گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد ساری زندگی مرزا غلام قادیانی نے نہ اسے طلاق دی، نہ اس کو نہ نفقہ دیا، اور نہ اس کو گھر لایا، نہ اس کے حقوق ادا کیے۔ یہ ساری تفصیلات بیان کرنے والا مرزا غلام قادیانی کا اپنا بیٹا ہے۔ تیسر صاحب، دوسرا حوالہ میں جو پیش کرنے لگا ہوں، اس میں مرزا غلام قادیانی کے معاملات بھی اور اس کی معاشرت بھی، اس کے اخلاق بھی کھل کر سامنے آئیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ قرآن و سنت میں بیوی کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں؟ ایک حدیث مبارکہ ہی ساری بات کو سمجھا دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ قرآن مجید نے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن مجید بیویوں کے بارے میں یہ سفارشی بنا ہے کہ اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ واہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کی تعلیم دی، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ دیکھیں کہ آپ کا اپنی ازواج کے ساتھ کتنا اچھا تعلق تھا، آپ کی معاشرت اور گھر کی زندگی کتنی اچھی تھی۔ بہت خوب۔ اور مرزا غلام قادیانی نے خود اس بات کو تسلیم بھی کیا، اور اپنی کتابوں میں حسن معاشرت کی اور بیوی کے ساتھ اچھے تعلق کی تعلیم بھی دی ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیں آپ، یہ مرزا غلام قادیانی کی کتاب جو کشتی نوح ہے، اس کا یہ صفحہ نمبر 19 پر مرزا لکھتا ہے، جو شخص اپنی اہلیہ اور اس کے اقارب سے نرمی اور احسان کے ساتھ معاشرت نہیں کرتا، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ خود تعلیم دے رہا ہے کہ گھر والی کے ساتھ حسن معاشرت ضروری ہے۔ پھر یہ اس کی ایک اور کتاب ہے، اس میں مرزا غلام قادیانی نے بیوی سے حسن معاشرت اور حسن سلوک کے بارے میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم لاہلی، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اپنے اہل کے ساتھ عمدہ سلوک ہو۔ بیوی کے ساتھ جس کا عمدہ چال چلن اور معاشرت اچھی نہیں، وہ نیک کہاں ہے؟ مرزا قادیانی کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اس کا چال چلن بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے، معاشرت اچھی نہیں ہے، وہ نیک نہیں ہے۔ اور کہتا ہے دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی تب کر سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو۔ یہاں بھی مرزا غلام قادیانی گھر والیوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کی تعلیم کا اظہار کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح یہ تحفہ گولڑویہ کے ضمیمہ میں، اس میں بھی اس نے یہ لکھا ہے کہ بیویوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، یہ تمہاری کنیزیں باندیاں نہیں ہیں، بیویاں ہیں، ان کے ساتھ معاشرت تمہیں اچھی رکھنی ہوگی۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مرزا غلام قادیانی کا اپنا عمل کیا ہے۔ اس کے عمل کو پیش کرنے کے لیے میں پھر مرزا غلام قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے کی کتاب سیرت المہدی سے حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ سیرت المہدی جلد اول صفحہ نمبر 33، اس پر مرزا غلام قادیانی کا بیٹا اپنی ماں مرزا غلام قادیانی کی بیوی کے واسطے سے ایک بات نقل کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود کو اوائل سے ہی مرزا فضل احمد کی والدہ سے، جن کو لوگ عام طور پر پھجے دی ماں کہا کرتے تھے، بے تعلقی سی تھی۔
جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صاحب کے رشتہ داروں کو دین سے سخت بے رغبتی تھی اور ان کی طرف میلان تھا اور وہ اسی رنگ میں رنگین تھیں، اس لیے حضرت مسیح موعود نے ان سے مباشرت ترک کر دی تھی۔ ہاں، آپ کے اخراجات وغیرہ باقاعدہ دیا کرتے تھے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میری شادی کے بعد حضرت صاحب نے انہیں کہلا بھیجا کہ آج تک تو جس طرح ہوتا رہا، اب میں نے دوسری شادی کر لی ہے، اس لیے اب اگر دونوں بیویوں میں برابری نہیں کروں گا تو میں گناہ گار ہوں گا۔ اس لیے اب دو باتیں ہیں، یا تو تم مجھ سے طلاق لے لو یا پھر مجھے اپنے حقوق چھوڑ دو، میں تم کو خرچ دیے جاؤں گا۔ انہوں نے یعنی مرزا غلام قادیانی کی پہلی بیوی پھجے دی ماں، انہوں نے کہلا بھیجا کہ اب میں بڑھاپے میں کیا طلاق لوں گی، بس مجھے خرچ ملتا رہے، میں اپنے باقی حقوق چھوڑتی ہوں۔ تیسر صاحب، یہ آپ نے عبارت سنی، اس میں دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ مرزا غلام قادیانی کی 2 بیویاں تھیں، اگرچہ دعویٰ اس کا 3 بیویوں کا تھا۔ پہلی جو شادی ہوئی ہے وہ 16 سال کی عمر میں ہوئی، بالکل ایسے۔ اس سے پہلی شادی سے اسے 2 بیٹے ہوئے، پھر 3-4 سال کا عرصہ گزرا تو مرزا غلام قادیانی نے یہ پھجے دی ماں کو، فضل احمد کی ماں کو، اس کے سسرال، اس کے میکے بھیجا اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر اس چلی نام گئی۔ سے ان کا یعنی کہ یہ مرزے کو تو وہ بہت کچھ مانتے ہیں نا، تو اس کے لیے تو دونوں بیویاں بڑی احترام والی ہیں، تو ایک پھجے دی ماں اور ایک کچھ اور ایک ام المومنین۔ من مومنین۔ میں اس پر عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے دیکھیں 16 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 2 بچے ہوئے، بالکل، اور اس کے بعد وہ عورت چلی گئی اپنے میکے اور مرزا غلام قادیانی نے اس کو چھوڑ دیا، اور بیٹا عذر یہ لکھ رہا ہے کہ اس کے رشتہ دار بے دین تھے اور اس عورت کا بے دین رشتہ داروں کی طرف میلان تھا۔ میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر رشتہ دار بے دین اور رشتہ داروں کے ساتھ کوئی میلان ہو تو کیا یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے؟ رشتہ دار اگر بے دین ہو تو رشتہ داری کی حقوق کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی؟ لازم ہے۔ رشتہ داری کی حقوق کی ادائیگی تو لازم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میلان تھا، اس کی رشتہ داری پھر تھی۔ یہ بے دین تو ان کی کتاب میں لکھا گیا نا، بے دین، یہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو پیدائش سے اب تک کر رہے ہیں۔ ہاں، میں اس کو یوں کہہ دوں، ممکن ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم انہی کی بات، اور میں انہی کی بات کو لے کے کہتا ہوں، بالفرض اگر بے دین بھی تھے، شریعت تب بھی کہتی ہے کہ بیویوں کے حقوق ادا کرو۔ جی، معلق تو نہ آج کرو۔ قادیانیوں کے ایسے گھروں میں قادیانیوں سے رشتہ داریاں نہیں ہیں کہ جن کی آگے رشتہ دار بے دین ہے، تو کیا وہ قادیانی اپنی بیوی سے تعلقات ختم کر دیتے ہیں کہ تمہارے رشتہ دار بے دین ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ان میں اہم ہے؟ پوائنٹ ہے یہ۔ قادیانی تو رشتہ داری نبھائیں گے۔ چلو آپ اس کو اس طرح لیں کہ قادیانیوں کے نکاح میں آج بھی ایسی عورتیں ہوں گی جن کے آگے رشتہ دار مسلمان ہوں گے، بالکل، اور مسلمان تو قادیانیوں کی نگاہ میں مرتد ہیں، کافر ہیں، لیکن اس قادیانی کی بیوی کا ان مسلمانوں کے ساتھ جو قادیانیوں کی نگاہ میں مرتد ہیں، کافر ہیں، تعلقات ہیں، ساری تو دنیا کیا میں اب یہ قادیانی اپنی ان قادیانی بیویوں کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیں، ان کی حقوق کی ادائیگی ختم کر دیں؟ تو پہلا مسئلہ، حسن معاشرت مرزا غلام قادیانی میں نہیں پایا جا رہا۔ مرزا غلام قادیانی 20 سال کی عمر میں اپنی بیوی کو، تقریباً 20 سال کی عمر میں اپنی بیوی کو اس کے والدین کے گھر چھوڑ آتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کے جسمانی حقوق ادا نہیں کرتا، اس کے جسمانی حقوق ادا نہیں کرتا، اس کو ساری زندگی معلق رکھتا ہے۔ پھر خود بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے، 50 سال سے اوپر پہنچا، دوسری شادی کر لی، تو دوسری شادی کے بعد اپنی بیوی کو پیغام کیا دے رہا ہے کہ اب تک تو جو ہوتا رہا، اب میں نے دوسری شادی کر لی ہے، تو اب میں دونوں کے درمیان برابری نہیں کر سکتا۔ تو میرا پھر یہاں سوال ہے کہ مرزا صاحب، آپ تو پہلے بھی حقوق ادا نہیں کر رہے تھے، آپ تو پہلے بھی مجرم تھے، 20 سال سے اور اب تک 30-35 سال آپ مجرم رہے، اور اگر اب بھی آپ حقوق ادا نہیں کریں گے تب بھی آپ مجرم ہوں گے۔ بھئی یہ برابری تو اس کے لیے جو پہلے بھی حقوق ادا کرتا ہو، تم نے تو پہلے بھی حقوق ادا نہیں کیے۔ اور پھر آگے کیا کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے طلاق لے لو یا مجھے اپنے حقوق چھوڑ دو۔ اس عورت نے آپ سے 35 سال تک تو حقوق لیے ہی نہیں، وہ تو بیچاری گھر میں بیٹھی رہی، اب بڑھاپے میں حقوق کیا لے گی؟ اور پھر آگے دیکھیں وہ جو کہہ رہی ہے نا کہ بس میں اب بڑھاپے کی عمر میں طلاق کیا لوں گی، اس میں بہت کچھ اس چھپا میں طنز ہے، اس میں بہت طنز ہے، اور اس میں درد ہے کہ تم نے ساری زندگی میرے حقوق کو ضائع کیا ہے،
اب میں تم سے کیا طلاق لوں گی؟ یہ اصل پوائنٹ تیسر صاحب، مرزا غلام قادیانی ایک طرف کہتا ہے بیویوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو، ان کے حقوق ادا کرو، اس نے معاشرت کرو. پھر آپ اوپر جائیں تو قرآن و سنت کی تعلیمات بھی ایسی ہیں، لیکن مرزا غلام قادیانی کے آپ عمل دیکھ رہے ہیں. کیا یہ اس نے معاشرت ہے؟ کیا یہ کردار ہے؟ کیا یہ اخلاق ہے؟ کیا یہ حقوق کی ادائیگی ہے؟ پھر ساتھ میں دیکھیں مرزا غلام قادیانی کی بیوی اور مرزا غلام قادیانی کے بیٹے کے اخلاق. بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیٹا باپ کے اخلاق کے مثل ہوتا ہے، بیٹا باپ کی طرح ہوتا ہے. اور بیٹا کیا لکھ رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی پہلی بیوی جسے لوگ پھجے دی ماں کہتے تھے. اسی پہ تو میں حیران ہوں. ہاں، اسی پہ تو میں حیران ہوں. میں نے آپ کے چہرے کے تاثرات وہ اپنی والدہ کہ آپ کو بڑی حیرت ہوئی ہے. یہ اس کی ماں لگتی ہے، بشیر احمد ایم کی یہ عورت مرزا خان کی پہلی بیوی ماں لگتی ہے نا. بالکل. اور وہ اپنی ماں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پھجے دی ماں. تضحیک امیز. بالکل تضحیک امیز. یہ تربیت ہے گھر کی، اسی تربیت کا اثر ہے. اور پھر آپ آگے دیکھیں کہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے میری ماں نے کہا کہ جب میرے ابا جی نے اس عورت کو چھوڑ دیا تو مباشرت ترک کر دی. یعنی میرے ابا جی نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ جنسی تعلق، جسمانی تعلق رکھا ہی نہیں، مباشرت ترک کر دی. میرا یہاں سوال ہے، یہ کون سا حیادار گھرانہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو بتا رہی کہ تمہارا ابا تمہاری پہلی اماں کے ساتھ جسمانی تعلق نہیں رکھتا تھا، جنسی تعلق نہیں رکھتا تھا، مباشرت کا تعلق نہیں رکھتا تھا. تو بہرحال یہ دوسرا والا ہے جس حوالے سے مرزا غلام قادیانی کی جوانی نہیں، وہ جو اس نے بعد میں ماموریت کا دعویٰ کیا، وہ ماموریت کی بعد والی زندگی بھی کھل کر آتی ہے کہ یہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بھی وہ تعلق نہیں رکھتا جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا تعلق نہیں رکھتا جو اس کی اپنی کتابوں میں تعلیمات کے طور پر موجود ہیں. اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، اس کے پاس اس نے معاشرت نہیں ہے، اس کے پاس حقوق العباد کی ادائیگی اور حقوق العباد میں بھی اپنی بیوی جیسی تعلق والی ذات جو ہوتی ہے اس کی بھی حقوق کی ادائیگی نہیں ہے. اور یہی اس کے بیٹے کی تربیت ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور یہ اس کے اس کی ماں کی تربیت ہے جو اپنے بیٹے کو اس طرح سے اس اپنی سوکن کے بارے میں بتا رہی ہے. رہی بات جو آپ نے کہا پھجے دی ماں، اور آپ نے اس پر مجھے اشارہ بھی دیا، جناب وہ بھی مرزے کی بیوی اور یہ بھی مرزے کی بیوی. مرزا غلام قادیانی نے پہلی بیوی کو لیے نکاح میں تو وہ کہلائی پھجے کی ماں، اور دوسری بیوی جو آئی ہے وہ کہلائی قادیانیوں کی ام المومنین. کمال. آج تک قادیانیوں نے مرزا غلام قادیانی کی پہلی بیوی کے لیے الفاظ درست نہیں کیے اور دوسری بیوی کے لیے ام المومنین کے الفاظ رکھے ہیں. یہ معاشرے میں آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی. ایک آدمی دیہاتی تھا اور شہر میں آیا، کوئی کاروبار کیا، نوکری ملی تو کچھ پیسہ آنا شروع ہوا، شادی کر لی اور گاؤں میں ہی شادی کی. اور اس کے بعد جب پیسہ زیادہ ہوا، شہر میں گھر بن گیا، گاڑی آ گئی، پروٹوکول آ گیا، تو اس کے بعد پھر وہ ایک اور شادی کرتا ہے اور وہ شادی اس کی من پسند ہوتی ہے. وہ شادی اس کے لیول کے، وہ کہتا ہے یہ میرے لیول کے مطابق شادی ہے. وہ جو پہلی بیوی ہوتی ہے وہ ایک پینڈو رہ جاتی ہے، دیہاتی عورت رہ جاتی ہے، اور یہ دوسری بیوی جو ہوتی ہے یہ میم صاحبہ کہلاتی ہے. قادیانیوں کے بھی عملی طور پر ایسا ہی ہوا ہے. پہلی بیوی پھجے دی ماں بنی ہے اور دوسری بیوی وہ ام المومنین بنی ہے، قادیانیوں کی ماں بنی ہے. بہرحال میں پھر عرض کروں، یہ دوسرا واقعہ ہے جس سے آپ کے سامنے مرزا غلام قادیانی کی شخصیت، جوانی، ماموریت کے بعد کی زندگی آ جاتی ہے کہ اس کے پاس اخلاق نہیں تھے، اس کے پاس معاشرت نہیں تھی، اس کے پاس کردار نہیں تھا. وہ ایسے قریبی تعلق والوں کے حقوق پر بھی ڈاکہ ڈالتا تھا اور بالآخر اس نے اس عورت کو بڑھاپے میں ایک بہانہ کر کے طلاق بھی دے دی تھی. بہرحال یہ جوانی تک کا معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں ایسی ہدایت عطا فرمائے کہ ہم قادیانیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائیں، ہم قادیانیوں کے لیے ان کی اصلاح کا ذریعہ بن جائیں. یہ اس کا نام، یہ اس کا بچپن، اس کی ولادت، پیدائش، نسب، پھر اس کا بچپن، پھر اس کی نوجوانی، جوانی، ادھر ادھر اور اس کے معاملات، یہ سارے آپ کے ادھر ادھر سامنے رکھتی ہیں. جی بالکل. آپ کا شکریہ نہیں ادا کیا جا سکتا، اور آپ کی جو یہ انڈانٹڈ قسم کی محنت ہے
اللہ کرے کہ اللہ پاک اس کے ثمرات، میں تو پچھلے 15 سال سے دیکھتا بھی آ رہا ہوں، تو اللہ پاک ان ثمرات کو مینی فولڈ کرے اور آمین، سینکڑوں ہزاروں قادیانیوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور وہ اپنے گھر کی گواہی کو خود ہی پڑھنا شروع ہو جائیں۔ آمین۔ ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے نا، ہمارا تو مطالبہ ہی کچھ نہیں ہے، ایسے ہی ہے جی، گھر کی گواہی پڑھ لو۔ ہماری دعوت ہی یہ ہے کہ آپ مرزا غلام قادیانی اور اس کے بیٹوں کی کتابوں کا نہ ہماری مطالعہ اینک کریں۔ لگائے، نہ ہمارے الفاظ لیں، بالکل نہ ہمارے تبصرے لیں، بالکل ٹھیک، نہ ہماری کوئی چیز کو لیں۔ بالکل ٹھیک ہے، سمپل از دیٹ کہ جو ہے نا وہ آپ اپنے گھر میں الماری کی طرف جائیں، اٹھائیں، اور ریفرنسز یوٹیوب پہ اب موجود رہیں گے انشاءاللہ، ان ریفرنسز کو وہ اس کے ساتھ کراس میچ کر لیں۔ اور خوشی کے ساتھ، جیسے مجھے کوئی کہ قرآن کی آیات میں یہی لکھا ہے تحقیق کرو، تو میں خوشی کے ساتھ تحقیق کروں گا کہ احادیث میں یہ درج ہے، تحقیق کرو، تو میں خوشی کے ساتھ تحقیق کروں گا، چونکہ وہ میری کتاب کی دعوت دے رہا ہے، میرے مذہب کے بانی کی تعلیمات کو پڑھنے کی دعوت دے رہا ہے، تو قادیانیوں کو بھی ضد نہیں کرنی چاہیے، اور قادیانیوں کو بھی اس میں کوئی برا محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں۔ بھئی ہم آپ کو آپ کے مذہب، آپ کو آپ کے مذہبی پیشوا اور ان کی کتابوں ہی کی طرف، ان کی کتابوں ہی کی پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرما دے۔ میں آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ یہ سعادت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پروگرام میں آ کے ان لوگوں کے لیے جو سیراب کو پانی سمجھ رہے ہیں اور جو باطل کو حق سمجھ رہے ہیں اور ایک راہ پر اندھی تقلید کرتے ہوئے چلتے جا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اندھے کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور چلتے چلے جا رہے ہیں، میں کوئی پیغام، کوئی دعوت پہنچانے کے قابل بنتا ہوں۔ جی تو ناظرین، ہم آج کی اپنی اس پہلی ایک بہت ہی اہم اور تاریخی ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ نے سن ولادت سے لے کر اور مرزا غلام احمد قادیانی کی شادی تک کے تمام احوال پڑھے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں بھی یہ بات ہوئی تھی، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اٹس اے ویری جائگنٹک ٹاسک بیسیکلی فار اس۔ مجھے لاسٹ ٹائم بھی مرزا قادیانی کی وفات کے اوپر منیر صاحب نے جو حوالے پیش کیے تھے، جو وہ سکینز لے کے آئے تھے ان کی بک سے، وہ 44+ تھے، اور ان میں سے بھی منیر صاحب نے پھر سوچ کے کہ ٹائم زیادہ نہ ہو جائے تو 27 کو انہوں نے شارٹ لسٹ کیا، اور اس میں سے صرف 7 حوالے پیش کیے تھے، تو ہمارا 1 گھنٹے کا پروگرام ہو گیا تھا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں ہماری گفتگو میں یہ بہت آسانی سے آپ ہر ایپیسوڈ میں دیکھ لیں گے کہ ہم بہت کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں، اور اس میں سے صرف 2-3 ایسے حوالے سامنے لاتے ہیں کہ جو وہ ساری دیکھ کو چکھانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ میری قادیانیوں سے ایک قلب سلیم والے قادیانیوں سے ایک بڑی دردمندانہ ایک درخواست ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ روز محشر یہ کھلے گا کہ ہمیں کتنا درد ہے کہ جو واپس آ سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک سیریز شروع کی گئی ہے۔ اس کی جتنی بھی ایپیسوڈ اللہ پاک کے حکم سے ہوں گی، ان تمام ایپیسوڈز کو ایک کھلے دل کے ساتھ اور خالی ذہن کے ساتھ سنیے، اور پھر اس کے بعد جس لیول کی، جس طرح کی، جو بھی مدد آپ کو چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کی، تو ہم آن ریکارڈ یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں ہمیں کبھی پیچھے نہیں پائیں گے۔ پہلے بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہماری بہت ہی بہترین جماعتیں ہیں کہ جو اسلام قبول کرنے والوں کو پھر اپنا فرض منصبی سمجھتی ہیں کہ ان کو معاشرے کا ایک بہترین حصہ بنانے میں مدد دیں۔ تو اسی لیے آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ ہم آپ کو آن ریکارڈ کہتے ہیں کہ یہ ساری سیریز کو غور سے سنیں، اور اس کے بعد جو بھی آپ کو ہم سے ہیلپ چاہیے، ان اینی کیس آپ ہمیں کبھی اس میں پیچھے نہیں پائیں گے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔